السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ ایک نئی صبح کے ساتھ صبح وطن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان اعظم۔ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے جو ہے وہ زندگی گزر جانی چاہیے اور گزارنی چاہیے۔ سو وچ آف دا فیورز آف یور لارڈ وڈ یو ڈینائی، اور تم اس پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں ہر حال میں اس پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آلویز بی تھینکفل ٹو اللہ۔ دین اسلام میں صبر و شکر کرنے والے کا جو مقام ہے وہ بہت زیادہ بلند ہے۔ کوشش کیا کیجئے جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس میں خوش رہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیجئے کہ اس نے ہمیں اتنی خوبصورت زندگی عطا کی۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایز یوزول ہمارے ساتھ ملک کے نامور مفتیان کرام، مفتی اجمل بھٹی صاحب، فضیلت الشیخ حافظہ اللہ۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ قاری عثمان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج ہیں؟ طبیعت صحت کیسی ہے؟ قاری صاحب تلاوت قرآن پاک عطا کیجیے۔ جی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا۔ ما شاء اللہ۔ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله سبحان إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء
إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا صدق الله العظيم جزاک اللہ جی، سبحان اللہ۔ قاری صاحب بہت ہی خوبصورت آواز، اس میں کوئی شک نہیں، آپ عہد حاضر کی خوبصورت آواز ہیں۔ رب کریم مزید آپ کے ان ووکلز کو مزید نکھارے، مزید ان میں وسعت۔ اس میں کوئی شک نہیں جی کہ جو ذکر و اذکار ہیں، جس گھر میں رب کا ذکر ہوتا ہے، رب کے کلام میں ایک عجیب سا ایک مختلف سحر ہے کہ آپ انسانی ہیومن جو ہے، جو سینٹیمنٹس ہیں یا ہیومن جو نیچر ہے، کہ جیسے ہی ہم اس کو سنتے ہیں تو ہم پر ایک سحر طاری ہو جاتا ہے۔ رب کریم ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے دفاتروں میں ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس طرح کی محفلوں کا انعقاد کریں۔ بھٹی صاحب، ان تلاوت قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے وہ ذرا عطا کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عرفان بھائی، یہ خوبصورت آیات وہ جو آپ نے انٹرو دیا نا آج، تو یہ آیات بھی اسی کے موافق ہو گئی ہیں۔ اس میں کوئی آپ نے کہا کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو انجوائے کریں، خوش رہیں اور اللہ مزید عطا فرمائے گا۔ بالکل۔ تو ان آیات کے اندر بھی اللہ نے اپنے مومن بندوں کی صفات بیان کی ہیں کہ میرے مومن بندے ہر وقت ہائے ہائے نہیں کرتے، ہائے ہائے شکوے اور شکایت کے شکوے ٹوکرے نہیں لیے پھرتے، بلکہ صبر کرتے ہیں، جو وعدہ کیا وہ نبھاتے ہیں، جو نظر مان لے وہ پوری کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بھوکھوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو آخرت کو اپنا مقام بچانے کے لیے، اپنے رب کے ہاں اپنے فیس سیونگ کے لیے وہ یہ سارے کام کرتے ہیں کہ اللہ وہ تو بڑا دہشتناک دن ہوگا، بڑا وحشتناک دن ہوگا، بڑے خوفناک مناظر ہوں گے، لوگوں کی ہوائیاں اڑی ہوں گی، چہرے کے رنگ سیاہ پڑ جائیں گے، تو اللہ اس دن سے بچا لے، اللہ اس دن سے بچا لے۔ تو جب اس دن کو یاد رکھتے ہوئے، وہ نہیں ہے کہ یہ جان مٹھا دے اگلا کن ڈڈا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ آزمائشیں ہیں اور وہ ہے اصل جہان، اصل جہان۔ تو اللہ اس کی تیاری ہم کر رہے ہیں، تجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ رب راضی ہو جاتا ہے۔ تو وہ رب کہتا ہے پھر میں اپنے بندوں کو اس دن جو نعمتیں دوں گا نا، وہ بھی کیا خوبصورت نعمتیں ہوں گی۔ جب لوگ دہشت کی وجہ سے خون نچڑ چکا ہوگا، چہرے سیاہ پڑے ہوں گے، تو ان کے چہرے پھول کی طرح کھلے ہوں گے، جنہوں نے رب کو راضی کیا، اطمینان پرسکون ہوں گے، اور ان کو ایسے باغات میں لے جایا جائے گا جہاں کا ایٹماسفیئر بھی آٹو ہوگا، نہ دھوپ لگے
نہ گرمی نہ ٹھنڈ لگے، نہ ٹھنڈ کیا لگے بات نہ ہے، سردی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بہترین ماحول میں، اور پھر تکیے لگا کے صوفوں کے اوپر رہن ٹہل کے چودھری صاحب بیٹھے ہوں گے اور رب کی نعمتیں چاروں طرف سے برس رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے ان مہمانوں میں شامل فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ رب کریم ہمیں دین اسلام کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھٹی صاحب آج کا وظیفہ بھی عطا جی کر بسم اللہ، بالکل بالکل بتائیں گے جی۔ جی۔ اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ جی رہا ہوں جی 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 بالکل کہ دنیا میں ہم منظر دیکھتے ہیں دو قسم کے۔ جی ایک منظر وہ ہوتا ہے کہ کسی ہستی کو دیکھنے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، تڑپتے ہیں، ترستے ہیں، سٹارڈم زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ میں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے وہ بےتاب، بیچارے بے چین۔ بےتاب ہیں، لینوں میں لگے ہیں، پاس نہیں مل رہا، گھنٹوں انتظار کرتے ہیں کہ ایک جھلک نظر آئے، ایک جھلک نظر آ جائے۔ اور دوسری طرف ایک بہت بڑی ہستی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار اس کو گزرنے دو، بس جان چھڑاؤ اس سے، اگنور کرتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی۔ یہ دنیا میں دو رویے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتا دی ہے، دے اس کا ریزن بتا دیا ہے۔ دے آپ نے فرمایا ما من رجل الا ولہ صیت فی السماء، ہر بندہ جو بھی دنیا میں ہے اس کی آسمان میں بھی ایک شہرت ہوتی ہے۔ بالکل آسمان کے نورانی فرشتوں کے ہاں وہ معروف ہوتا ہے، معتبر ہوتا ہے، معروف ہوتا لیکن کیسے ہوتا ہے؟ فَإِذَا كَانَ صِيتُهُ حَسَنًا، اگر آسمانوں میں اس کی شہرت اچھی ہو، وُضِعَ فِي الْأَرْضِ حَسَنًا، تو اللہ زمین میں بھی اس کو مقبولیت دے دیتا ہے۔ جی بالکل آسمان والوں کا محبوب ہو تو زمین والوں کا کیسے محبوب نہ ہوگا؟ بالکل بالکل بلا تو شبہ۔ وہ اللہ اس کو زمین والوں کا بھی محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بھاگتے ہیں، سلام ہو جائے، اس کو ایک جھلک ملنے کے نظر آ لیے جائے۔ تڑپ ہے اور ایک وہ تجسس ہے۔ اور اگر اذا کان صیتہ فی السماء سیئا، اور اگر اس کی شہرت آسمانوں میں بری ہوئی نہ اللہ کے نورانی فرشتے اس پر لانتے بھیج رہے ہوں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے تو بتایا۔ پھر وضع فی الارض سیئا، تو پھر زمین میں بھی زمین اس کی والے بھی بدنامی ہو جاتی بدنامی، ہے۔ لوگ اس کو بد دعائیں دیتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، اور اگر کہیں نظر آ جائے تو لوگ منہ موڑ لیتے ہیں کہ نہیں اس کو جانے دو، ہم تو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آسمانوں میں ہماری شہرت اچھی بنا دے۔ اگر ادھر شہرت اچھی ہو گئی تو زمین میں تو آٹومیٹک ہی ہو جائے گی۔ ہماری کوشش زیادہ زمین میں بنانے کی ادھر نہیں ہوتی، جی تو ادھر کیسے بنے گی؟ بالکل آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نسخہ بھی بتایا ہے کہ وہ مالک خود کہتا ہے کہ میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد جب نوافل کی طرف آتا ہے نا، نفل نماز، نفل روزہ، نفل صدقہ خیرات، تو پھر میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ جب اس کا محبوب بنتا ہے تو پھر فرشتوں کو بھی محبوب ہو جاتا ہے، اور ان گنت لا تعداد فرشتے جب ان کا محبوب بنے گا تو زمین والوں کا آٹومیٹک ہی بن جاتا ہے۔ ڈیفینیٹلی تو بالکل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لے، اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جن کے ذریعے تیری محبت حاصل ہو جائے، اور ہمیں اپنے محبوب میں شامل فرما لے۔ آمین۔ رب کریم ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی پیغام ٹی وی جدید میڈیا ذرائع سے دعوت دین کے نیٹ ورک کو مزید وسعت دینے کے لیے اپنی زکوٰۃ، صدقات اور خیرات جو ہیں وہ پیغام ٹی وی کو سپورٹ کیجئے، اور صبح وطن کو جو تعاون حاصل ہے وہ صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز، دارالسلام انٹرنیشنل اور حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کا تعاون حاصل ہے۔ آپ ہمارے پروگرام صبح وطن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نیچے دیے گئے نمبرز جو ہیں ان پر رابطہ کر کے آپ اپنے شرعی سوالات کسی بھی قسم کے ہوں، نکاح ہو یا طلاق ہو، وراثت ہو یا رضاعت ہو، کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ ہے، دین اسلام کی روشنی میں آپ جو ہے آپ کو جواب ملے گا، ضرور ملے گا۔ اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے لوگوں میں دینی ذوق کو جتنا ہو سکے اسے اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھٹی صاحب شرعی سوالات کی جانب بڑھا جائے، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے جی، جی شرعی سوالات کی جانب بڑھتے ہیں جی۔ اور شرعی سوالات میں جی بھٹی صاحب سب سے پہلے جو ہے ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ فوت شدہ کے لیے سوال، شرعی سوال کو بعد میں لے لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی محمد قربان بھائی کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے جی، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ماشاء اللہ جی، یوں ہی ہنستے مسکراتے رہیں، خوش رہیں۔ کیا جاننا چاہیں گے قربان بھائی؟
मैंने ये तो के बारे में पता करना था कि ये नाम मेरा सही तौर पर मैंने तो नहीं है। आपने अपने नाम के बारे में पूछना है? किसके बारे में? अच्छा, अच्छा। अल्लाहुम्मा का जो सलात रसूल था कि इसमें आदम के साथ जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है, तो ये लगा लेना चाहिए। इसकी शुरू में लगा लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ना लगाएं इसको। इसके बारे में भी जरा मुफ्ती। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है कुर्बान भाई, बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। मुफ्ती साहब बैरियर्स थे, आवाज़ में प्रॉपर आवाज़ क्लियर नहीं है। सवाल जो है मेरी समाप्ति तो कासिर रही हैं को प्रॉपर इसको सुनने से। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम, इस पर कुछ बात कही गई कि इस दुआ को कैसे जो है वो पढ़ा जाए, वालिदैन की मगफिरत। जी, अल्लाहुम्मा लगा सकते हैं। अल्लाहुम्मा तो हर दुआ के शुरू में लगा सकते हैं। जब कुरानी दुआओं के साथ आप दुआ मांगना चाहें तो अल्लाहुम्मा भी इसके साथ लगा लें, कोई अर्ज नहीं है। और बाकी भाई शायद इसमें आज़म की बात भी कर रहे थे। इसमें आज़म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा सिखाया है। हमारे यहाँ तो इसमें आज़म देने के लिए भी फीस लेते हैं ना लोग। बिल्कुल है जी, इसमें आज़म अगर आपको चाहिए तो इतनी फीस देंगे तो फिर बात बनेगी। बिल्कुल। जबकि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें आज़म भी सिखाया है, तो वो पढ़े तो दुआ की कबूलियत के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल अच्छा। तो ये रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, ये बहुत जामे दुआ है। हासना के अंदर आपकी दुनिया की हर नेमत आ जाती है। हर चीज़ जो आप मांगना चाहते हैं और आपको उसकी अरबी नहीं आती तो आप यही दुआएं मांग लें। ज़हन में रखें कि मैंने अल्लाह से गाड़ी लेनी है, मैंने अल्लाह से बंगला लेना है, मैंने अल्लाह से कारोबार में बरकत लेनी है, मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझे अल्लाह से बच्चे चाहिए। यही दुआ आप इस नीयत से पढ़ें तो हासना के अंदर सब मौजूद है। और आखिरत में आप अल्लाह से जन्नत चाहते हैं, जन्नत के मेवे और बहारें चाहते हैं, तो उसमें हासना में उसमें भी सारी चीज़ें आ जाएंगी। और आखिर में वक़िना अज़ाबन्नार तो है ही। तो अल्लाह ताला की दुनिया और आखिरत की हर नेमत के साथ साथ जहन्नम के अजाब से बचने की दुआ भी इसमें शामिल है। ये बड़ी शानदार दुआ है। इसमें अल्लाहुम्मा लगाएं तो भी ठीक है, वरना रब्बाना पहले मौजूद है जी, रब्बाना पहले से मौजूद है तो काफ़ी है। और अगर लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं। तो इस दुआओं को अपनी दुआओं का लाजमी हिस्सा बनाना चाहिए। रब करीम जी हमें ज़िक्र व अज़कार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और 5 वक्त की नमाज की अदायगी बाद जमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। भट्टी साहब, शरई सवाल, पहला जो शरई सवाल वो ये है कि फ़ौत शुदा के लिए असर से मगरिब तक 40 मरतबा सूरह मुल्क पढ़ना कैसा है? सूरह मुल्क भी एक अजीम सूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा रात को सोते वक्त पढ़े 40 दफ़ा नहीं, 1 दफ़ा, तो ये क़यामत वाले दिन उस शख्स के लिए अल्लाह से झगड़ा करके उसको जन्नत में ले जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो ये तो है जो शख्स खुद पढ़े। फौत शुदगान के लिए वो काम करने चाहिए जो कायनात के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है। और उस तालीम में है कि आप फौत शुदा के लिए सदका करें, आप उसके लिए ढेरों दुआएं करें। सदके की कई सूरतें हो सकती हैं, माली सदका भी हो सकता है, आप उसके लिए जानवर ज़िबा करके रिश्तेदारों की दावत भी कर सकते हैं। तो आप उसके लिए सदका खैरात करें, उसके लिए दुआएं करें। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। और औलाद जो नेकी भी करेगी, वालिदैन अगर उनकी तरबियत करके गए हैं तो उनको सारा सवाब ऑटोमेटिक मिलेगा। तो अलबत्ता सूरह मुल्क की इस हदीस के बारे में मुझे इल्म नहीं है कि 40 दफ़ा पढ़ना मसनून है, ऐसी कोई रिवायत मेरे ज़हन में नहीं। जी, रब करीम जी हमें किताब व सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जी। सुबह वतन को जो ताउन हासिल है जनाब वो है जी सूफ़ी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़, दारुस्सलाम इंटरनेशनल और हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड का। तो जनाब यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं और इस हसीन सुबह में जनाब आपको दीनी ज़ौक़ उजागर करने की भरपूर कोशिश करते हैं जी। बैग जी सुबह वतन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें अपनी लाइफ में किसी न किसी काउंसलर की, किसी न किसी रहबर की, रहनुमा की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास ये किताब है जिसका नाम है रहबरो रहनुमा। ये नौजवानान के लिए सीरत तैयबा का खूबसूरत गुलदस्ता है। आजकल के हमारे जो बच्चे हैं या नौजवानान हैं
ان کا جو آئیڈیلزم ہے وہ یہ ہوتا ہے، یا وہ جو آئیڈلائز کرتے ہیں، اداکاروں کو آئیڈلائز کرتے ہیں، اور بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں وہ، جیسا کہ کوئی امیر شخص ہے یا کوئی امیر بننا چاہتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے سے زیادہ یا بڑے امیر کو آئیڈلائز کرے گا، اور اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں جو آئیڈیلزم کی جو ڈیفینیشن ہے دین اسلام کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں، اسلامک پرنسپلز کے اکارڈنگ دیکھیں، تو جناب سب سے بہترین جو نمونہ ہے یا سب سے بہترین جو ہمارے آئیڈیل ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر آپ سیرت طیبہ سے متعلق تمام تر معاملات جاننا چاہتے ہیں تو جناب یہ کتاب آپ کو دارالسلام انٹرنیشنل کے فزیکل آؤٹلیٹ سے ملے گی، اور اس کے ساتھ پیرالل آپ کو یہی کتاب دارالسلام کی ویب سائٹ سے بھی مل جائے گی۔ تو اپنے آئیڈیل کا جو انتخاب ہے وہ جناب بڑا سوچ سمجھ کے، جیسا کہ آئیڈیل کی اگر ہم بات کریں، بھٹی صاحب کیا خیال ہے؟ ہم ایسے لوگوں کو آئیڈلائز نہیں کرتے جو کہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، خیر کا کام کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی اداکار کو دیکھیں، ہم ایسے شخص کو دیکھیں، کوئی کامیڈی کا کوئی بڑا نام ہے، اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہے بھائی؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں رضوان بھائی، ایز یوزول بڑے پرجوش آپ اکثر صبح وطن کا حصہ بنتے ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی 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 کیا جاننا چاہیں گے آج رضوان بھائی؟ جی، بندہ کبھی جائے نا کہیں تو واش روم میں جگہ نہیں ہوتی کہ اچھا اچھا، نماز کا بھی ٹائم قریب ہو ٹھیک ہے، تو کہیں دور گھر سے، ٹھیک ہے، گھر سے دور مسافت، بندہ کیا کرو اس ٹائم میں؟ نماز کا بھی ٹائم کلوز ہے اور واش روم بھی جانا ہے۔ تو یہ پوچھنا بھی اس کا سوال کا جواب بتا دیں، اور میرا نوید بھائی کو بھی سلام، نظامی بھائی کو۔ چلیں جی، وعلیکم السلام جی، وعلیکم السلام۔ جناب نوید بھائی آج کل نہیں ہیں، آج کل چھٹی پر ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا سلام پہنچا دیں گے۔ رضوان بھائی بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ مفتی صاحب السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ہمارے بڑے لاڈلے سے چہتے سے ناظر ہیں، بالکل ناظر ہیں جی، تو یہ ہمیں ہر پروگرام میں تقریباً کال کرتے ہیں۔ کال کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، آپ نے جو سوال کیا کہ بندے کو پیشاب بھی آیا ہوا ہے اور نماز بھی پڑھ، اور نماز بھی پڑھنی ہے، جی، تو اس بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کوئی بندہ اس وقت نماز نہ پڑھے وَهُوَ حَقِنٌ، اس حالت میں کہ اس نے پیشاب کو زبردستی روکا ہو، بے چینی بڑھے گی نا، بالکل تو ڈیفینیٹ، نماز تو سکون سے پڑھنے کی چیز ہے، اور بڑے خوش تو بے چینی میں بلڈ پریشر ہائی کر کے افراتفری میں نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ مجھے یاد آ گیا کہ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ سعودی عرب کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، ان سے پوچھا گیا جی اگر کوئی بندہ پیشاب روک کر نماز پڑھ لے تو جائز ہوگا؟ تو انہوں نے فتویٰ دیا، انہوں نے کہا نہیں، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ منع کیا ہے، لہذا اگر کسی شخص کی بیت اللہ میں نماز جا رہی ہو، عام مسجدوں کی بات نہیں ہے، بالکل، وہ مسجد کے جہاں ایک نماز دیگر مساجد کی لاکھ نمازوں سے افضل اتنا اور اعلیٰ اجر و ہے، ثواب ہے جی، اگر وہ نماز بھی آپ کی فوت ہونے کا خدشہ ہو تو بھی آپ جائیں، پہلے پیشاب کریں، بالکل ریلیکس ہوں، وضو کریں، تسلی کے ساتھ آ کر نماز پڑھیں، کیونکہ نماز سکون سے پڑھنے والی چیز ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے والی چیز ہے۔ اور اگر آپ بے چین ہوں، پیشاب آپ اتنی زور سے روکا ہو کہ خطرہ ہو کہ کہیں رکوع میں سجدے میں جاتے قطرے نہ نکل جائیں یا مثانے کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو جائے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے کہ اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی۔ یعنی کہ اپنی جو نمازوں کا اہتمام ہے، جب آپ اپنی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں تو بڑے جناب بھرپور انداز میں آپ اس خالق کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، تو آپ کو بڑا پریزنٹیبل ہونا چاہیے۔ یہ بے چینی، یہ اضطراب، یہ ریسٹلیسنس، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب، ایک ہماری غریب خاتون ہے، انہوں نے عمرے کے لیے کمیٹی ڈال رکھی ہے، اور کمیٹی سے انہوں نے کوئی پیسے ویسے اکٹھے کیے ہیں، اب وہ بغیر محرم کے عمرہ پر جانا چاہتی ہیں، بیت اللہ کی زیارت کا شوق ہے بہت زیادہ انہیں، اللہ تو کیا وہ جا سکتی ہیں بغیر محرم کے؟ اللہ تعالیٰ جی ایسے شوق میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کے لیے آسانی بھی فرمائے۔ مفتی صاحب اس کو کنٹینیو کر لیں، ایک کالر اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये पूछना चाह रही जी। थी कि कारोबार के लिए कोई वजीफा बता दीजिए। जी, जी। मेरे शौहर बहुत बड़ा टेंशन है, घर में भी पढ़ो, दुकान पे पढ़ी जाए तो कारोबार में आसानी हो जाए, बहुत टेंशन है हमको। रिस्क में कमी है, बेचैनी बेसकूनी है, कारोबार चल नहीं पा रहा। ठीक है जी, जी जी, बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। मुफ्ती साहब, वही हर चौथे पांचवें छठे हाँ शख्स जी, का वही मामला है, परेशानियां हैं, रिस्क लेकिन में तंगी है। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम के बताई हुई तालीमात पर अमल करें तो आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि वो अर्श वाला खुद फरमाता है, जिसने रिज़्क़ अता करना है सुभान, वो नुस्खा भी खुद बता रहा है। बिल्कुल। वो कहता है या इब्न आदम तफर्रग ले इबादती, ऐ इब्न आदम मेरी इबादत के लिए टाइम निकाल ले। हम तो कहते हैं टाइम नहीं मिलता। ऐसे ऐसे अफरा तफरी के दो नमाजें इकट्ठी करना, ताजर बरादरी ने तो समझा कि ये जायज़ ही जायज़ है, जोर को असर के साथ पढ़ेंगे या शाम के साथ पढ़ेंगे। ऐसे भी हैं ताजर हज़रात ये शाम के साथ जाकर पढ़ते हैं, अल्लाह, या मगरब होने में बस चंद मिनट होते हैं तो टकरे मार के आ जाते हैं। तो अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे मेरी इबादत के लिए टाइम निकाल ले, अमलो क़ल्बका गिनन, मैं तेरे दिल को गनी कर दूंगा। फिर बंदा पुरसकून रहता है, रिज़्क़ में थोड़ी कमी भी आ जाए तो उसको परेशानी कोई नहीं होती। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तेरे काम आसान बना दूंगा और रिज़्क़ में बरकत डाल दूंगा, अगर तू मेरे लिए इबादत के लिए वक़्त निकालेगा। और अगर तूने मेरी इबादत के लिए वक़्त ना निकाला, अमलउ यदैका शुगलन वलम असुद्द फ़क़रक, तो फिर मेरी तरफ से तुझे सज़ा ये होगी कि मैं तेरे हाथ काम से भर दूंगा। इतनी ड्यूटियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। अल्लाह, कहता सर खुजाने का टाइम भी नहीं है, दफ्तर में बिजी, घर में आकर भी बिजी, बुरा हाल, लेकिन फ़क्र फाका है कि वो जाने का नाम ही नहीं लेता। बिल्कुल, वो जो ज़हनी फ़क्र है ना वो ख़त्म ही नहीं होता, नहीं हो रहा। तो इसलिए मेरे भाई अगर आप 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह का वादा है नहनु नर्ज़ुकुक। अल्लाह ने अपने नबी से कहा था मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी नमाज़ पढ़ और अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दे। ला नसअलुका रिज़्क़न, हम तो इसे रिज़्क़ नहीं मांगते, हम देते हैं। इसमें कोई तो अल्लाह ने जब हुक्म दिया वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, मेरे महबूब खुद भी नमाज पढ़ और अपने घर वालों को भी नमाज पे लगा दे, रिज़्क़ का जिम्मा हमारा है। तो इस आयत को रिज़्क़ के साथ जोड़ने की तफसीर मुफस्सिरीन ने ये की है कि भाई साहब अगर रिज़्क़ चाहिए तो नमाज का एहतमाम करें। तो जिस भाई को भी ये शिकवा हो कि मेरे रिज़्क़ में तंगी आ गई है, मुश्किलात आ रही हैं, तो वो पहले देखे कि वो नमाज कैसे पढ़ता है। अगर उसकी 5 नमाजें ठीक हैं, सुकून के साथ तसल्ली के साथ पढ़ता है, तो फिर अल्लाह की तरफ से रहमत आने में अब देर कोई नहीं है। इंशाल्लाह जल्द आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे। और अगर आपकी नमाजें ही ठीक नहीं हैं, आप सुबह की नमाज 11 बजे पढ़ रहे हैं, 12 बजे पढ़ रहे हैं, और ज़ोर की नमाज असर के साथ और असर को हो सकता है मगरब के साथ, तो फिर इन नमाजों को ज़ाया करने वाला अपने रब से रिज़्क़ में कुशादगी कैसे मांग रहा है? वो तो अमलन रिज़्क़ को टांगे मार रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए सबसे पहले अपनी नमाजों का अहतमाम करें और फिर उसके बाद अल्लाह से डरना शुरू हो जाएं, हलाल हराम की तमीज़ करना शुरू कर लें। तो अल्लाह ताला कहते हैं वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह से डर जाए, हलाल हराम का ख्याल करना शुरू कर दे, बिल्कुल, तो अल्लाह उसको रिज़्क़ वहाँ से देता है जहाँ उसकी सोच भी नहीं जाती है। तो वजीफ़ा यही है कि नमाजों का एहतमाम करें और अल्लाह से डरते हुए हलाल हराम की तमीज़ शुरू कर दें। अल्लाह की तरफ रिज़्क़ आएगा और बाबरकत रिज़्क़ आएगा इंशाअल्लाह। रब करीम जी हमें हलाल रोज़गार खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने तमाम तर मामलात में, कारोबारी मामलात में इस्लामिक मैटर्स को पहले रखें, इबादात को पहले रखें, फिर बाद में कारोबार। मुफ्ती साहब, रब करीम से मोहब्बत की अनोखी मिसाल, बैतुल्लाह से मोहब्बत की एक अनोखी मिसाल सामने आई है कि एक गरीब खातून है, उन्होंने उम्रे के लिए कमेटी डाल रखी है और वो उन पैसों से बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाना चाहती हैं, उम्रा करने जाना चाहती हैं, लेकिन महरम नहीं है। क्या वो बग़ैर महरम के उम्रा कर सकती हैं? हाँ जी, ये आजकल हमारे लिए अक्सर बेशतर ये सवाल आता है। बिल्कुल, कि एक गरीब शख्स ने मेहनत मजदूरी करके इतने से पैसे जमा कर लिए कि वो उम्रे पर जा सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन अब महरम के लिए टिकट का इंतजाम नहीं है, हाय, तो कैसे लेकर जाए वो?
تو یہ بڑا ہی تلخ سا سوال ہے. البتہ ہمارے شیخ حافظ ثناء اللہ مدنی حفظ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، ان کا فتویٰ بھی یہ تھا کہ اگر عورتوں کا ایک گروپ ہو، پرامن راستہ ہو، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر وہ عورتوں کے گروپ میں ہو اور اس کو کوئی بھی مشکل نہ آئے، اور بالفرض اگر خدا نخواستہ راستے میں کوئی تکلیف ہو جائے، بیمار ہو جائیں، طبیعت خراب ہو جائے، تو اس کو سنبھالنے والی اس کی کوئی عزیزہ، کوئی رشتہ دار خاتون، کوئی بانجی بھتیجی، کوئی بھی اس گروپ میں شامل ہو جو اس کی دیکھ بھال کر سکتی ہو، تو پھر اس حالت میں وہ چلی جائے، جی بالکل، عمرہ کر لے. اللہ تعالیٰ اس کا عمرہ قبول فرمائے. رب کریم جی ہمارے لیے اسباب پیدا فرمائے کہ ہم جو ہے اس کا گھر دیکھ سکیں. مفتی صاحب ایک اور ہماری بہن ہے، وہ عدت میں ہے، تو وہ عدت کے دوران دن کے وقت گھر سے باہر جا سکتی ہے؟ جی جی، یہ ایک سوال تھا، اور ایک سوال ہمارے بھائی نے بھی بھیجا تھا. ایک خاتون کا خامد فوت ہو گیا ہے اور اس کی تدفین ان کے اپنے شہر سے دوسرے شہر گاؤں میں جا کر، بالکل، تو وہ ان کی بیوی جو ہے وہ بھی جانا چاہتی ہیں تاکہ اس گاؤں میں جو ان کے رشتہ دار خواتین ہیں وہ تعزیت وغیرہ کرنا چاہتی ہیں، تو کیا وہ اسی دن کے اندر جا سکتی ہیں؟ یا وہ جو جاب ہولڈرز خواتین ہیں ان کا خامد فوت ہو گیا تو کیا وہ دن کے وقت اپنی جاب کرنے جا سکتی ہیں؟ کیا نہیں جا سکتی؟ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہر طرح کی رہنمائی ملتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی خالو فوت ہو گئے، تو ان کی خالہ نے اگلے دن ہی ٹوکری پکڑی، بیلچہ پکڑا اور اپنے کھجوروں کے باغ کی طرف چل پڑی کہ کھجوروں میں پکی ہوئی تھیں، موسم تھا اب ان کو سنبھالنے کا. سال کی فصل ہے، ایک دفعہ کھجور لگتی سال میں، ایک دفعہ، تو وہ جا رہی تھی تو ان کے چچا نے ڈانٹا کہ تم ابھی عدت میں ہو تو گھر سے باہر جا رہی، چلو بھاگو واپس چلو. تو انہوں نے وہ چادر لپیٹی اور سیدھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی کہ اللہ کے نبی میری سال کی فصل ہے، ہمارا بچوں کا میرا گزارا کیسے ہونا ہے، اور گھر میں کوئی ہے نہیں ہے مرد جو ان ساری چیزوں کو سنبھال سکے، تو کیا میں اپنے کھیتوں میں جا کر اپنی فصل کو سنبھال سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا بالکل جاؤ، اپنی فصل کا اہتمام کرو، اس کو سنبھالو. ممکن ہے کہ اس فصل سے اللہ تمہیں صدقہ کرنے کی توفیق بھی دے دے اور اپنے گھر کے ضروریات بھی پوری کرو گی، تو کرو. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی خاتون جاب ہولڈر ہے یا کوئی بزنس مین ہے یا کوئی بھی ہے اور اس کا خامد فوت ہو جائے اور وہ دن کے اندر گھر سے باہر اپنی ضرورت کے لیے جانا چاہے، مثال کے طور پر ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بالکل، گھر کا راشن لا کے دینے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ اپنی تمام ضروریات کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے بشرطے کہ یہ سارے کام کرنے والا کوئی اور نہ ہو. بالکل، اگر یہ ساری چیزیں سپلائی ہو سکتی ہیں تو وہ گھر میں ٹھہرے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ جاب کرتی ہے تو جائے، لیکن شام سے پہلے آپ نے اسی گھر میں جس میں خامد رہ رہا تھا اس کے ساتھ اسی گھر میں آ کر 4 مہینے 10 دن اس نے ٹھہرنا ہے. جی رب کریم جی ہمیں اپنی زندگیاں جو ہے اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی محترمہ کیا جاننا چاہیں گی؟ جی بھائی میں نے دعا کروائی تھی جی اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، ہسبینڈ کے لیے، بچوں کے لیے. جی جی ہم لوگ نماز قائم نہیں کر پاتے، پڑھتے ہیں لیکن بہت زیادہ سستی کر بیٹھے ہیں، قائم نہیں کر پاتے. مطلب 5 وقت کی نماز کی ادائیگی. اللہ پاک ہمیں دین دنیا کی بہت ساری بلائیں عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ محترمہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنی. مفتی صاحب 5 وقت کی اللہ نماز کی تعالیٰ جی ادائیگی ان سب نہیں ہو کو پاتی. نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سب کے لیے نماز پڑھنا آسان فرما دے. لیکن اس کے لیے یہ میری بہن خود اہتمام کریں، خود پڑھے نماز ٹائم پر اور بچوں کو بھی ساتھ کھڑا کر لیں. یہ جو بچے ابھی بول رہے تھے نا ساتھ ان بچوں کی تربیت کا ابھی وقت ہے. جو بڑے ہیں ان کو تو اب منت سماجت کی جا سکتی ہے کہ اب بھیا آپ نماز پڑھا کریں. بالکل بڑوں کو ایسے کیا تو یہ جو چھوٹے ہیں ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بھی وضو کرا کے اپنے ساتھ کھڑا کر لیں. تو یہ ماں کو دیکھیں گے، والد کو دیکھیں گے نماز پڑھتے تو یہ کل کو پکے نمازی بن جائیں گے. تو اگر 5 وقت کا پکا نمازی ہو جائے تو ہم نے تو ابھی عرض کی ہے کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی طرف سے برکتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں اس گھرانے پر جہاں پر نمازی لوگ موجود ہیں، جہاں پر نمازی لوگ موجود ہیں. عبادات کا اہتمام کیا اللہ جاتا ہے، کے نفلی روزوں نبی کا صلی اہتمام کیا اللہ علیہ جاتا ہے. وسلم نے ایک بڑی خوبصورت دعا بھی دی ہے. سبحان اللہ. کس فیملی کو؟ جی اس فیملی کو
جو رات کو ایک فرد اٹھتا ہے تو دوسرے کو بھی اٹھا لیتا ہے. آپ نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی. ایک بندہ رات کو آیا, سارا دن کام کاج بھی کیا, تھکا ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود تہجد کے ٹائم اس کو جاگ آئی, اس سے اٹھا اور اس نے نماز پڑھی تہجد کی. تو ساتھ پہلو میں لیٹی ہوئی بیوی کو بھی پیار سے اٹھا دیتا ہے, وہ نہیں اٹھتی تو اس کے منہ پر چھینٹے مارتا ہے ہلکے ہلکے کہ اس کو اٹھ جا, وہ اٹھ جائے, مجبور کر دے اس کو جاگنے پر, اور وہ بھی نماز پڑھے. تو آپ نے فرمایا رحم اللہ, اللہ اس مرد پر خاص رحمتیں فرمائے. سبحان اللہ. اور یہی اجر بیوی کے لیے ہے. بیوی بھی سارا دن گھر کے کام کاج کرتی ہے, تھکی آ رہی ہوتی ہے, اس کے باوجود اٹھ گئی, دیکھا کہ خامد سویا ہوا ہے تو اس کو کہتی ہے اٹھ جا تو بھی 2 رکعتیں پڑھ لے. تو وہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا سارا دن میں کتنے مشکل کام کرتا ہوں. تو وہ نہیں اٹھتا, تو اس کے منہ پر چھینٹے مار کے اس کو اٹھا دیتی ہے. تو آپ نے فرمایا رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل فصلت. اللہ اس بی بی پر بھی رحمت نازل فرمائے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتی ہے اور اپنے خاوند کو بھی جگا دیتی ہے. تو جب خاوند اور بیوی دونوں ایک گھر میں ایسے ہوں, ایک دوسرے کے متعاون, ایک دوسرے کو جگانے والے, رب کے حضور پیش ہونے والے, تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی, انشاءاللہ ضرور آئیں گی. تو ہماری اس بہن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے, برکتوں سے نوازے. تو یہ سب سے پہلا کام, خود نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیں, بچوں کو بھی پابند بنانا شروع کر دیں, تو اللہ کی رحمتیں آنی شروع ہو جائیں گی. رب کریم جی ہم سب کو ایسے زوجین عطا فرمائے جن میں دینی ذوق ہو, خود بھی وہ عبادات کا اہتمام کریں اور اپنے ساتھی کو بھی عبادات کی جو ہے وہ جو ہے طرف قائل کریں, مائل کریں. مفتی صاحب, شادی سے پہلے کیا کیا, آج کل تو ڈیفینیٹلی ڈیفرنٹ پیرامیٹرز ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے جاہو جلال دیکھا جائے, دولت دیکھی جائے, تو کیا پیرامیٹرز دین اسلام کیا کہتا ہے کہ شادی کے لیے یا رشتہ تلاش کرنے سے پہلے یا کسی کو آپ نے دیکھنا ہے, یہ چیزیں جو ہے سیدھا چیزیں موجود ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا تھا کہ تنکح المرأة لأربع. عموماً ہمارے معاشرے میں 4 چیزیں دیکھ کر شادی کی جاتی ہے. بالکل جی. تنکح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها. لوگ اس کا حسن و جمال دیکھتے ہیں, لڑکی خوبصورت کتنی ہے, لڑکی کا خاندان کتنا اونچا ہے, اور اس کا بعد دولت کتنی ہے, بالکل کتنا جہیز دیں گے. یہ چیزیں دیکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں. لیکن آپ نے اپنے صحابی سے کہا تھا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ, تمہارا بھلا ہو اچھی سیرت, اچھے کردار والی عورت کا انتخاب کرنا. اور بیٹی والوں کو کہا کہ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جب تمہارے پاس رشتہ اس بچے کا آ جائے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو, تو اس کو شادی کے لیے ہاں کر دو. اگر تم نے اس کو رشتہ نہ دیا تو پھر فساد ہو جائے گا, جیسا ابھی ہو رہا ہے. ابھی سروے آیا کہ 1 کروڑ سے زائد بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں, ایسے ہی ہے, سر میں چاندی, اور اسی طرح بچے بھی بڑے ہیں. بالکل. تو یہ ہماری دنیاوی ڈیمانڈز ختم ہونے میں نہیں آتی. تو ان چیزوں کو نہیں دیکھنا, دین کردار دیکھنا ہے. اور پھر ہمارے پاس یہاں سوال ایسے بھی آتے ہیں کہ شادی کو 20 سال ہو گئے, 25 سال ہو گئے, اور اب خامد کو, بیوی کو شکوہ ہے کہ خامد اس کا نماز نہیں پڑھتا, بے نماز ہے, یا خامد کو شکوہ ہے کہ بیوی صاحبہ نماز نہیں پڑھتی. تو یہ چیزیں شادی سے پہلے دیکھنے کی. اچھا, مجھے ایک خاتون کا یہ بھی آیا میسج کہ ان کے والدین کہتے ہیں جی لڑکا نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوا, بعد میں پڑھنا شروع ہو جائے گا. وہ اگر وہ شرک کرتا ہے, اگر وہ برائیوں میں مبتلا ہے, اگر وہ سگریٹ پیتا ہے, نشہ کرتا ہے, تو کیا ہوا, دولت ہے نا ان کے پاس, تو وہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ ٹوٹلی والدین کا غلط فیصلہ ہے. پہلے نہیں ٹھیک ہوئے, وہ بعد میں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں. بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی کرنے کے لیے, شادی کے موقع پر لوگ تھوڑا بہت رکھ رکھاؤ کر لیتے ہیں, رکھ رکھاؤ کر لیتے ہیں کہ بعد میں چلو پھر دیکھی جائے گی. تو یہ کیسے والدین جو کہتے ہیں کہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا, بعد میں کون ٹھیک ہوگا بھائی, جس کی 25-30 سال عمر گزری ہے, عادتیں بگڑی ہوئی ہیں, اب آپ کی بیٹی وہاں پر جا کر سر بٹول کرے گی, کیا کرے گی. تو اس لیے اپنی اولاد پر رحم کریں اور اچھی سیرت اور کردار والے رشتے ڈھونڈ کر بیٹیوں اور بیٹوں دونوں کے لیے اچھا کردار اور سیرت والا ڈھونڈیں. جی. اور جو چناؤ ہوتا ہے ساتھی کا, زوجین کا جو چناؤ ہے, اس میں یہ چیزوں کا خیال رکھنا, حسن و جمال, دینداری اور حسب نسب کا خیال رکھنا, یہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ فضیلت الشیخ مفتی
اجمل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ہی قاری عثمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، دامن وقت میں آپ نے گنجائش نکالی۔ یہاں وقت ہوا ہے جی ایک بریک کا، بریک سے واپس آتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹس کی جانب پڑھتے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جناب، پوری دنیا میں جو کھانے کی قدر و قیمت ہے، اگر آپ نے اس کا اندازہ لگانا ہے تو ایسے علاقے جہاں پر فاقہ کشی عروج پر ہے، ان علاقوں میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کھانے کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ہم مختلف ہوٹلز میں جاتے ہیں، مختلف فائن ڈائننگز کرتے ہیں، اچھے کھانے کھاتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اگر کوئی ہائی ٹی چل رہی ہے تو ہم اس میں بھی زیادہ سے زیادہ پلیٹ بھر لیں اور تھوڑا سا کھاتے ہیں، اور باقی کا جو کھانا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ تو کھانے کی جو قدردانی ہے، اس سیگمنٹ میں اس پر بات ہوگی کہ نبوی دور میں کھانے کی جو قدردانی تھی اس پر جو ہے کیا اہتمام کیا جاتا تھا، اس کی حفاظت کیسے کی جاتی تھی۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ پروفیسر محمد سعید کلیروی صاحب شیخ الحدیث ہیں۔ حضور بہت شکریہ، دامن وقت میں گنجائش نکال لی، آل دا وے فرام گجرانوالہ آپ تشریف لائے۔ حضور یہ فرما دیجئے کہ نبوی دور میں کیسے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کی جو قدردانی ہے اور اس کی حفاظت کیسے کی، کیا کن اصولوں پر آج ہم عمل کر سکتے ہیں نبوی دور سے ریلیٹڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت سوال ہے، جی، اور اس مختصر سوال کے جواب میں کچھ تفصیلات ہیں۔ جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے اور حدیث رسول، جی یہ بالکل دو اساسی اصول ہیں ضابطہ حیات کے لیے، بالکل دین اسلام کی تعلیمات کے تمام جی شعبہ جات میں۔ بالکل بالکل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال فرمائے، اسراف اور تبذیر۔ جی اسراف کے بارے میں تعلیمات رسول اس حد تک ہیں، آپ نے فرمایا کہ نہر کے کنارے پر بیٹھ کر وضو کرتا ہے تو وہ 3 بار سے زائد نہیں دھو سکتا، بالکل سنت بھی ہے، اور پوچھنے یہی سنت ہے نا، یہ صاحب فرمان ہے آپ کا۔ بالکل۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ہے تو پانی کا تو ضیاع نہیں ہوتا، بالکل لیکن آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، جی اور حکمت اور دیکھیں اور فلسفہ یہ دیکھیں کہ آپ نے نہر کے کنارے کا لفظ استعمال کیا کہ نہر کے کنارے پر بیٹھ کر بھی آپ نے وضو بنانا ہے عبادت کے لیے، تو وہاں بھی اسراف نہیں کرنا۔ بالکل بالکل ایک تبذیر لفظ اللہ نے بولا ہے، جی، اور مبذرین کے لیے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اب جو آپ کا سوال ہے کہ نبوی دور میں کھانا، پہلی بات یہ ہے کہ جو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ جب تشریف لائے وہ تو ویسی فاقہ کشی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مواخات مدینہ بنائی، مہاجرین کے بعد کچھ بھی نہیں تھا، نہ گھر تھے نہ کھانے بھی نہیں، کچھ نہیں تھا، اور جو انصار صحابہ ان کے پاس سارا کچھ تھا۔ لیکن جو تعلیمات رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلی بات یہ فرمائی ہے سم اللہ وکل بیمینک ومما یلیک۔ پہلی اس میں تعلیم کی بنیاد یہ ہے کہ بسم اللہ تو پڑھو اور دائیں ہاتھ استعمال کرو، بالکل، اور اپنی سائڈ سے کھاؤ۔ میں آج بھی اس بات پہ غور کر کے آیا ہوں حدیث رسول پر، آپ نے فرمایا کہ وسط سے نہیں کھانا کہ وہاں برکات نازل ہوتی ہیں۔ بالکل یہ تعلیمات کا سارا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کھانا ہے زندہ رہنے کے لیے، بالکل زندہ نہیں رہنا کھانے کے لیے۔ بالکل ایسے یہ 2 اصول ہیں، اس کو ذہن نشین فرما لے۔ ایک حدیث ہے جس کا تذکرہ ترمذی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ وہ حدیث ہے کہ سولوسن لطعامہ و سولوسن لشرابہ و سولوسن لنفسہ۔ اپنے پیٹ کے 3 حصے بناؤ، بالکل، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ بالکل اب اس تعلیمات پر غور فرمائیں، اگر آدمی فلنگ کر لیتا ہے ساری، اس کا مطلب کھانے کا اس نے ضیاع کیا ہے، وقت کا بھی ضیاع کیا ہے، مال کا بھی ضیاع کیا ہے، اور ماشاءاللہ آئندہ بیمار رہنے کی دعوت بھی اس نے اپنے آپ کو دی ہے۔ تعلیمات نبوی، تعلیمات رسول، یہ بات ہے کہ کم از کم یہ تو ذہن میں رکھو کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ پھر آپ کا یہ بھی ارشاد ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے بھی جاؤ گے۔
تو جو آپ نے اشارے فرمائے اس میں کافی باتیں آئیں گی انشاءاللہ. جی سوال اب یہ ہے کہ کھانا ہی کھانا صرف نہیں ہے, بالکل, وہ تو زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے. بالکل اور آپ نے وضاحت کر دی ہے 3 حصے بناؤ, کچھ کھانے کے لیے, کچھ پینے کے لیے, کچھ سانس لینے کے لیے. بالکل. اس اصول کو تب جو ہے نا طب نبوی, اس میں ماہرین نے اور اہل علم نے تبصرہ کیا ہے کہ یہ ایک حدیث سارے میڈیکل جتنی پابندیاں ہیں, جتنے حکیم اور جو ڈاکٹر حضرات تعلیمات دیتے ہیں, اس کو بنیاد بنا لیا جائے. کھانے کی بھی حفاظت ہوگی, وقت کی بھی حفاظت ہوگی, مال کی بھی حفاظت ہوگی, جانوں کی بھی حفاظت ہوگی. اور ایک اور میں نے آرٹیکل پڑھا تھا, اس میں یہ ہے لوگ بھوک سے اتنے نہیں مرے جتنے کھا کے مرے, اور بے بھا کھا کے, وہ کھا اپنے پیٹوں پر ظلم کر کے. وہ ظالمانہ روش تو میں نے اشارہ کر دیا نا. بالکل. مطلب یہ ہے کہ تعبیر نبی میں یہ ہے کہ وہ چھوڑ دو, پھر اس کا پھر بسم اللہ پڑھ کے جب کھانا. اب اس میں پھر ایک اور باس ہے, بسم اللہ پوری پڑھنی ہے, بسم اللہ صرف پڑھنی ہے, پھر پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے. ایک حدیث میں نے پڑھی ہے, رسول کریم ایک شخص کو دیکھ رہے تھے, وہ کھانا کھا رہا ہے, وہ کھاتے جا رہا ہے, کھاتے جا رہا ہے, کھاتے جا رہا ہے. تو آخر میں اس نے نا پڑھ لیا بسم اللہ اولہ و آخرہ. اب فارغ جب ہوا, آپ مسکرا پڑے. سرکار نے فرمایا اس کے ساتھ شیطان کھا رہا تھا, اور جب اس میں پڑھی ہے نا بسم اللہ اولہ و آخرہ, تو شیطان نے کہہ کر دیے, اب وہ فارغ ہو گیا. یہ بھی ایک آداب کا حصہ ہے کہ جب بسم اللہ پڑھیں گے تو شیطان کی آگ میں مشارکت نہیں ہوگی. ایک اور حدیث کے اندر بیان آتا ہے, صحابہ کرام نے عرض کیا آپ کھاتے ہیں یعنی سیر نہیں ہوتے. بالکل. تو آپ نے فرمایا لعلکم متفرقین, یعنی کھاتے ہو تو جدا جو الگ الگ ٹولیوں میں کھاتے ہو. تو عرض کیا الگ الگ کھاتے ہیں. فرمایا مجتمعین, جمع ہو کر کھاؤ, اشتراک کے ساتھ کھاؤ, تو اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالے گا اور سیر بھی ہو جائیں گے. یہ ایک اصول ہے ناظرین کے لیے. ہمارے گھروں میں یہ ادب فتح فارغ ہو گیا. طب نبی میں یہ جو اکٹھا کھانا ہے ہم نے بنایا, ہر بندے کی پلیٹ الگ ہے, ہر بندے کی چمچی الگ ہے, ہر بندے کا گلاس الگ ہے, چھوٹا بڑا ننھے منھے تمام گھر کا یہ ماحول. ایسے ایک اور بہت بڑی مصیبت ہے, فرض کریں کچھ کھانا ہم مل کے کھا رہے, اس میں بچ گیا ہے, اس کو بولتے ہیں یہ جھوٹ ہے. جی. بچے ہوئے کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں, کہا جاتا ہے, اور جھوٹا کہا جاتا ہے, یہ فلاں کا جھوٹا بچا ہوا, فلاں کا چھوڑا ہوا کھانا. میں الحمدللہ سعودی عربیہ میں بڑے بڑے شیوخ, بڑے بڑے علماء اور اسی طرح شہزادوں کے ساتھ بھی بیٹھ کر کھانے کے اتفاق ہوئے. سبحان اللہ. ٹرے میں کھانا آتا ہے, لوگ کھا رہے ہیں, باقی اٹھ گئے, جو اس میں اور ڈال کر باقی بیٹھ گئے کھانے کے لیے. سبحان اللہ جی, کیا اچھی روایت ہے, کیا اچھا انداز ہے. طب نبی سے دور ہے نا, مل کے کھاؤ. نبی دور کو فالو کر رہے ہیں. اس کو جب ہم کریں گے تو ظاہر ہے ضیاع سے بھی بچیں گے, وقت بھی بچے گا, مال اور دولت بھی بچے گی. بینگ اے مسلم شیخ محترم, ہمیں جو ہے اس کے اکارڈنگ, نبوی دور کے اکارڈنگ ہی چلنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کی جو عادات میں ایسی کون سی سنتیں ہیں جو خوراک کے ضیاع کو روکنے کے لیے مدد کر سکتی ہیں ہمارے آج کل کے دور میں؟ میرے عزیز, سب سے پہلے یہی بات ہے کہ آپ نے تھوڑا کھانا ہے. تھوڑا کھانا, بالکل. یہ کم کھائیں, اچھا کھائیں. تو ظاہر ہے میرے ایک بزرگ دوست تھے, میرے بڑوں کے بھی وہ تھے کہ ہم نے بہت ان کے سیکھا, اور میر ابراہیم سیالکوٹی کے دور میں انہوں نے ان کی موجود بڑے درس بھی دیے, بڑے فاضل بڑی کتابیں لکھی ہیں. ہم نے ان سے پوچھا شیخ آپ کی صحت مندی کا راز کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے بیٹا, وہ پہلے خاموش رہتے تھوڑی دیر, پھر جب بولتے کہنے لگے بیٹا میں تھوڑا کھاتا ہوں, وقت پہ کھاتا ہوں, اور اچھا کھاتا ہوں. ایسے ہی ہونا چاہیے. تو اب سوال یہ ہے کہ اب تو سارے حکیم ڈاکٹر آتے ہیں, جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھاؤ. بالکل. ہم نے ضروری سمجھا ناشتہ بھی کرنا ہے, دوپہر کو پیٹ بھر کے کھانا ہے, اور رات کو تو اللہ تو ساری رات چلنا نا سلسلہ. تو یہ وہی طریقہ ہے جو رسالت مآب کی حدیث پر غور کریں تو روک تھام ہو سکتی ہے. سب کچھ ہم بچا سکتے ہیں, وقت بھی, صحت بھی, مال بھی, اور اس میں آداب بھی ہیں. اچھا شیخ محترم, کھانے کا جو ضیاع ہے اس کو روکنے کے لیے بینگ اے مسلم ہمیں ایک انڈیویجول ایفرٹ کرنی ہوگی, یا سوشل رسپانسبلٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری سماجی ذمہ داری ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ قیاس کریں کہ ہمارا پہلا دور کیا تھا. جی بالکل. اب ہمارا دور کیا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ اس سے بہت کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں. جی. جس دور میں ہم مدینہ سے پڑھتے تھے تو تعلیم و تدریس کے دورانیے میں اعلان ہوا کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں.
اس وقت وائس چانسلر تھے شیخ عبد المحسن العباد، ابھی زندہ ہیں وہ، مسجد نبی میں آنکھوں کی ان کے ضیاء ہو گئی عمر خضر دے ہے، لیکن وہ بہت بڑے وہ فاضل تھے، وہ تشریف لائے، وائس چانسلر تھے، جی انہوں نے فصل و خطاب فرمایا، خود بھی رو رہے تھے اور قوم بھی رو رہی تھی۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ بلڈنگ کے کناروں میں نیچے پڑے ہوئے کوئی نان کے ٹکڑے ملے تھے، یہ رپورٹ ہو گئی۔ تو شیخ نے فرمایا، ایسا خطاب کیا کہ یا اولاد المسلمین انتم فی بلد رسول اللہ فی جوار رسول اللہ، او مسلمانوں کی اولادو، تم مدینہ تو رسول میں آئے ہو، جوار رسول میں آئے ہو، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، اور یہ تم رزق کو ضائع کر رہے ہو، اللہ اکبر، اس کا زیادہ کر رہے ہو۔ آئندہ یاد رکھیں، اگر کسی بندے کسی بلڈنگ میں میں ایسا واقعہ پایا، ساری بلڈنگ کے طلباء کو میں فارغ کر دوں گا۔ کیا اچھا اقدام، سوال آپ نے جو کیا وہ یہ ہے کہ ہم روک تھام کس طرح کر سکتے ہیں؟ روک تھام، بالکل، وہ ہم یہ قیاس کریں جس طرح قرآن میں آتا ہے نا، سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ زمین میں پھرو۔ یہ پھرنے کا یہ ترجمہ نہیں کہ سہ ملوک جھیل دیکھنے کے چلے جاؤ یا وہ مری چلے جاؤ بندر دیکھنے کے لیے، یہ نہیں تھا۔ دیکھو جا کر کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے، بالکل، آئے ہائے، قبرستان میں جاؤ تو وہاں جا کر دیکھو، میں نے کتنے بچے دیکھے یتیم جو قبروں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور ماں ماں اماں اماں کہہ رہے ہیں۔ یہ منظر جا کے دیکھو، ہسپتالوں میں جا کر دیکھو لوگ کس طرح بلک رہے۔ جب ہم یہ قیاس کریں گے نا تو پھر ہمارے اندر احساس پیدا ہوگا، یار یہ بندہ بیمار پڑا ہوا ہے، تو یہ اگر صحت مند ہوتا تو میری طرح یہ بھی اس طرح کرتا، اس طرح کرتا۔ اس روک تھام کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے اندر ایک تحریک پیدا کریں، لوگوں کو اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے گھر سے شروع۔ جس طرح میں نے سنا ہے کہ چائنا میں کیا ہے، ہم اس کو مطلب میں ایک مثال دے رہا ہوں، 6 بجے ناشتہ ہے، 12 بجے کھانا ہے، پھر 6 بجے ہے، اور اس کے بعد ہر شے بند، دکانیں بند ہیں، بھرا بند ہے، اور دوپہر کے وقت کیلولہ کرنا ہے۔ طب نبی کا اصول یہ ہے، اور ڈاکٹروں کی عمر بھی بولا ہے کہ دوپہر کا کھانا کھا کے لیٹ جاؤ 10 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے، آپ کا سارا جسم فریش ہو جائے گا۔ بالکل۔ پھر اور ایک روک تھام یہ ہے کہ سنت نبی پر عمل کریں، جمعرات سوموار کا روزہ رکھیں، ایام 20 کا روزہ رکیں، بالکل، نفلی بچت بھی ہوگا، اجر بھی ملے گا، تحریک بھی چلے گی، اور لوگوں کو یہ بیان کریں کہ یار تم کس طرح ضیاع کر رہے ہو، خدا کا خوف کرو جن کو ضرورت ہے، جس طرح رسالت امام نے فرمایا کہ فقراء، مساکین، اور جو صلہ رحمی کرو۔ تو صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ اور یار آپ اپنے ہمسائے میں دیکھو، رسول پاک نے فرمایا جس بندے کا ہمسایہ بھوکا سو گیا ہے اور آپ وہ سیر ہو کر سویا تو اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ روک تھام کے وہ طریقے ہیں کہ ہم رزق کو، اب دیکھیں نا دروازوں کے باہر تھڑیوں کے اوپر لوگوں نے بچا ہوا کھانا پھینکا ہوتا ہے لیکن کسی مسکین کو نہیں دیتے۔ یہ بھی اس روک تھام کا حصہ ہے، تعلیمات رسول ہے کہ آپ کھانا ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، بلکہ کھانا جو ہے وہ جس طرح رسول پاک نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم، تمام ذرات جو ہیں اس کو آپ اپنے برتن سے صاف کریں، ہو سکتا ہے ان ذرات کے اندر برکات ہوں۔ تو ظاہر ہے جب ہم سیر ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں گے، مقصد یہ ہے کہ اتفاق کے لیے ہمارا پیٹ جو ہے اس کے اندر گنجائش بھی رہے، سانس لینے کے لیے، پینے کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، تو یہ ساری روک تھام کے طریقے اس کو ہم نے نافذ کرنا ہے۔ لیکن وہ بات آگے آ کر یہ کہ جب دعوتیں ہوتی ہیں یا شادیاں بیاہ ہوتی ہیں اس میں کیا اسراف سے کام لیا جاتا ہے، کیا حشر ہوتا ہے اس میں، ون ڈش کی وائلیشن کی جاتی ہے، اور پھر لوگ آتے ہیں پلیٹیں بھر بھر کے دعوتیں۔ حضرت وہ تو یہ سلسلہ ایسا ہے کہ ایک بندہ 1.5 بندے کا کھانا کھاتا ہے اور ایک کا ضائع کرتا ہے، ایک کا ضائع کرتا ہے، اس میں کوئی اور یہ مست ہے کہ لوگوں نے یہ کیا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں اس طرح اس بندے نے دعوت دے کے آپ نے ظلم کیا۔ ایک دعوت میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ظاہر شادی ولیمہ یا کوئی شادی تھی، ایک بزرگ بڑے وجاہت والے کھڑے ہو گئے، جب نکاح ہو گیا انہوں نے اعلان کیا، بھائی بات یہ ہے ہم نے آپ کو بلایا ہے، ہم نے آپ کے لیے دعوت بنائی ہے، کھانا ہم نے وافر بنایا ہے، لیکن آپ کی مہربانی کھانا ضائع نہیں کرنا، تحمل سے کھائیں۔ ان کے اعلان کرنے کی وجہ سے کافی لوگ میں نے محسوس کیا کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے دوڑیں نہیں لگانی، پلیٹیں بار بار کے نہیں لانا۔ یہ بھی روک تھام ہے، مثلا کوئی اعلان کرے، کوئی نگرانی کرے، انٹیمیٹ کر دینا، یہ بتا دینا، دوسری ایک اور بات ہے، فرض کریں شادی ہو رہی ہے تو اس شادی میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ 200 بندے برات میں جانے ہیں؟ بالکل نہیں، 150 بندہ برات میں جانا ہے۔ یہ روک تھام ہے نا۔ آپ نے کہا روکنا کس طرح ہے؟
ہندو روایات ہیں سارا شیخ کچھ محترم، سلسلہ ہے نا، بالکل سلسلہ ایسے ہے، ہی چل رہا جی ہے۔ بلکہ میں نے تو کئی لوگوں سے سنا ہے کہ ہم نے 1500 سے کم برات نہیں لے جانی، اللہ اور گھر والے جو لڑکی والے کہتے ہیں جی 500-700 بندہ برات والا آئے تو پھر کام چلے گا۔ 1000 2000 5000 تک براتوں میں، تو یہ روک تھام کے لیے شیخ قدم ہے۔ محترم دین اسلام میں تو اس چیز کا کوئی کنسپٹ ہے؟ اتنے بندے لے کر جانے والا برات کا تو کوئی تصور نہیں ہے، ولیمے کی بات ہے۔ لڑکی والے کے گھر اتنا بوجھ یا اتنا وزن میں ڈالنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا تصور نہیں ہے۔ تصور نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں۔ شادی نکاح کریں، جی اس کے بعد حکم یہ ہے کہ اولم ولو بشادن، ولیمہ کرو۔ تو ولیمہ کرنے کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ 200 بندوں کو کھلاؤ یا 400 بندے کو کھلاؤ۔ روک تھام کا سوال آپ نے کس طرح کر سکتے ہیں، ان چیزوں پر ہم غور کریں۔ جی افطاریوں ہم دیکھا ہے ماہ رمضان کے اندر مارو مار دنیا لگی ہوئی ہے، آپ نے افطاری کرائی ہے، دوسرے شیخ نے کروائی ہے، دوسرے سیاسی پارٹیاں ہو رہی ہیں، اس میں اتنا ضیاع ہے، اور غیر متعلقہ بندے اور کثرت کے ساتھ بے روزگار ہوتے ہیں۔ یہ روزہ نہیں ہوتا، لیکن افطاری وہ کہتے ہیں جی افطاری بھی نہ کریں، روزہ نہیں رکھا تو افطاری بھی نہ کریں۔ بالکل شیخ محترم، تو یہ روک تھام کے طریقے ہیں، ان کو شرم دلاؤ کہ فرض جو روزہ تھا وہ آپ نے رکھا ہوا نہیں ہے، جی جی تو پھر آپ جا کر وہ کھانا پر بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سوال آپ کا یہ تھا کہ روک تھام کے لیے کیا طریقے اپنا سکتے ہیں۔ جی جی اسی طرح آپ نے کہا وہ کاموں کو مسنون بنایا جائے، جی دعوتوں کو مختصر کیا جائے۔ بالکل رسالت مآب کے ولیمے ثابت ہیں ہمارے پاس، ستو بھی کھلا کے ولیمہ ہوا ہے، کسی جگہ چھوٹا موٹا برگوٹی دبا کر کے وہ بھی ولیمہ ہوا ہے۔ تو اس میں یہ سارے جتنے سلسلے ہیں اس پر کنٹرول کیا جائے تو میرا خیال کھانے کی زیادت سے ہم بچ سکتے ہیں۔ شیخ محترم دین اسلام ہمیں جو زمین سے حاصل کی جانے والی جو نعمتیں ہیں ان کی حفاظت کرنے کا درس دیتا ہے۔ کیا آج ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جو ویسے سوسائٹی کے حالات ہیں، کچھ لوگ ہوں گے لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہوں گے جو کہ عمل کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ جی زمین سے ہی سارا کچھ پیداوار ہوتی ہے۔ آپ نے کہا زمین سے پیدا ہونے والی سبزیاں کیا ہے، پھل کیا ہے، غلہ جات کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے عشر نہیں دیا بالکل جو زمین سے پیدا ہونے والے غلہ جات ہیں تو ظاہر اس کا برکت نہیں ہوگی، بالکل ضیاء کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کیونکہ رسول پاک کا فرمان ہے جس بندے نے بسم اللہ نہیں پڑھی شیطان اس کے ساتھ مل کے کھاتا ہے۔ اللہ جو بندہ گھر میں جا کے سلام نہیں کرتا، شیطان اعلان کرتا ہے آج میرا قیام بھی ادھر ہے اور میرا کھانا بھی ادھر ہے۔ اللہ تو ان چیزوں کی حفاظت کے لیے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے جو غلہ جات تھے یا کھجوریں تھی ڈھیر لگے ہوئے تھے، بالکل تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی، اور پھر وہ آنے والا چور جو ہے وہ حدیث میں تفصیل ہے وہ شیطان داخل ہونے کی بات کہی کہ وہاں آپ آیت الکرسی پڑھیں۔ بالکل شیخ محترم، سوال یہ ہے کہ جو غلہ جات آپ کے حاصل ہوتے ہیں، زمین سے پھل نکلتے ہیں، غلہ جات ہوتی ہے، سارا سلسلہ شرعی نقطہ نظر سے ان کے عشر ادا کرو، ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر جو حصہ اللہ نے تو قرآن مجید کا بیان فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، باغ والوں کا آسمان کا قصہ موجود ہے۔ مسکینوں کو وہ کھلاتا تھا، ان کا باپ یتیموں کو دیتا تھا، وہ فوت ہو گیا، قرآن میں قصہ ہے سورہ قلم میں۔ بالکل بیٹوں نے کہا کہ یہ تو زمین ہماری ہے، غلہ جات ہمارے ہیں، تو یتیم مسکین یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ لہٰذا انہوں نے کہا کہ آج ہم ایسے کریں گے، اس کی کٹائی کریں گے، یتیموں مسکینوں اور سائلین کے آنے سے پہلے منڈیوں میں بھیج دیں گے۔ اللہ خیر صلی اللہ ولا یستثنون انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ پروگرام بنایا، ہم نے آسمان سے یہ پروگرام بنایا، فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون، وہ سوئے ہوئے تھے، آسمان سے فرشتوں کی ٹیم آئی، انہوں نے ان کے باغ کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اب صبح جب وہ کاٹنے کے لیے اپنا بھل توڑنے کے لیے گئے تو وہ کہتے ہیں انا لضالون، ہم تو راستہ بھول گئے ہیں۔ قال اوسطہم، ان کے درمیانے یہ اچھے بھائی نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے کہا نہیں کرتا تھا اللہ کی تسبیحات بیان کو، زمین اللہ نے دی ہے، یہ رزق روٹی اللہ نے دی ہے، تو مسکینوں یتیموں کا حق کیوں روکتے ہو؟ وہ اب فارغ ہو گئے تو اللہ نے فرمایا کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر، لو کون سزائیں اس طرح ہی ہوتی ہیں، ہم نے باغ کو جلا دیا۔ تو سوال اصل میں یہ ہے کہ حفاظت اللہ کی طرف سے کرنے کا طریقہ یہی ہے، یتیموں مسکینوں کو دیا جائے، بالکل یتیموں اور اس کا جو حق ہے عشر کا زکوٰۃ کا جو اللہ نے مقرر کیا ہے، تو اللہ نے قرآن فرمایا کہ جس دن آپ کی کٹائی ہوتی ہے نا اس کا حق ادا کرو۔ تو یہ اس کی حفاظت کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر اس میں جس کا حق بنتا ہے
آگے پھر آپ نے کھانا کس طرح ہے، آپ نے رہنا کس طرح ہے، سارے طریقے شریعت نے بیان کر دیے ہیں۔ اس سعادت میں ہم سارا کچھ اس کی بات کر سکتے ہیں۔ جی رب کریم جی ہمیں سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، توازن میں رہ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ محترم، شادی اور دعوتوں میں سادگی اور اسراف سے بچنے کے لیے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ ویسے تو دکھنے میں کہیں عمل نہیں نظر آتا کہ کہیں سادگی یا اسراف سے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہو، لیکن پھر بھی پہلے عرض کیا تھا اسراف اور تبذیر۔ جی بالکل، آپ نے اسراف اور تبذیر سے بات شروع کرتے ہیں۔ جب اسراف ہم کریں میں کھانے میں، لباس میں، بالکل معاشرت میں، تو بیڑا غرق ہوگا۔ مبذرین کا ترجمہ یہ ہے کہ میں مثال دیتا ہوں، جب شادی ہوتی ہے تو شادی میں اگر باجا نہ بجایا جائے، جی بالکل چراغاں نہ کی جائے، تو کیا بچوں کی پیداوار نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے، یہ تو کوئی شرط نہیں ہے کہ باجے اور بالکل تو ڈھول کی سوال تھاپ اب یہ پہ ہے رقص تو اس سے پڑی۔ اپنے اس کو بچنا چاہیے، اور اس میں ہزاروں لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی نیندیں بھی برباد کرتے ہیں، تماشا بھی لگاتے ہیں۔ سادگی اپنانے کا ترجمہ یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ وحشت میں نکاح کرو اور مکثر ولیمہ کرو، اللہ اللہ خیر صلاح۔ ایک اور حدیث کے اندر بیان آتا ہے، رسالت معرفت میں بہترین نکاح وہ ہے جی کہ جس کے اندر تھوڑا خرچہ کیا جائے، اعلان کیا جائے، اور لوگوں کو، اچھے لوگوں کو اس کو بلایا جائے اور کھلایا جائے، تو یہ سادگی بھی ہوگی اور اسراف سے بھی بچا جائے گا، اور طب نبوی یا تعلیمات نبوی پر عمل بھی ہوگا۔ جی یہ تو ہمارے سوال کا یہ جواب ہے۔ جی جی رب کریم جی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم غربا میں کھانے تقسیم کریں، ہم لوگوں میں آسانیاں بانٹیں، حقوق العباد جو ہیں، حقوق اللہ جو ہیں، انہیں ادا کرنے کی ہمیں رب کریم جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ شیخ محترم، کھانے کے ضیاع میں ہماری انفرادی ذمہ داریاں بھی ہیں، ڈیفینیٹلی ہم اوورآل بھی ہماری انفرادی ذمہ داریاں محسوس نہیں کرتے ہیں۔ حکومت وقت بھی کسی حد تک ناکام ہو جاتی ہے انفورسمنٹ کو لے کر، اور جہاں انفورسمنٹ نہیں ہے شیخ محترم، وہاں پہ تو ڈیفینیٹلی قوانین اگر نہیں ہیں تو وائلیشنز ہر دوسرے تیسرے دن ایک نیا وائلیٹر جنم لے رہا ہوتا ہے۔ حکومت وقت کو کہاں جو ہے ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، حکومت وقت کو کہاں انفورسمنٹ کرانی پڑے گی۔ شادیاں ہوتی ہیں تو تواتر کے ساتھ ہوتی ہیں، اور جو میرج ہالز والے ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے، آپ کی ہوٹل مینجمنٹ کا کیا کردار ہونا چاہیے، فائن ڈائننگ والے بے بہا گلی کوچوں میں بھی ابھی تو اسٹریٹ فوڈ کے اہتمام کیے جاتے ہیں، اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے۔ گزارش یہ ہے کہ ساری باتوں پہ کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے فالو کرنا پڑے گا رسالت مآب کی تعلیمات کو۔ تعلیمات یہ ہے کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کھانا کھانا کس طرح ہے۔ نہیں پتہ، اچھا اب یہ پانی پڑا ہے، بوتل پڑی ہے، کچھ انہوں نے پینا ہے، باقی چھوڑ دینا ہے۔ رسالت مآب فرمایا جتنا آپ نے کھانا ہے اتنا وہاں ٹیبل پر آپ لائیں۔ بالکل وہ اس کی فلنگ پہلے کر لیتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ عادتاً ہے، انفرادی آپ نے بولا، انفرادی گھروں کے اندر بچوں کو کوئی پتہ نہیں سکھایا، بڑوں کو نہیں بچا۔ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ بڑے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی اولادوں کو، بیوی بچوں کو نہ سکھایا نہ سیکھا ہے۔ جی اب وہ کھانا اس طرح مطلب بتاشا جس طرح کہا جا سکتا ہے، وہ اس کا ضیاع کرنا، اس کو آگ میں چھوڑ دینا، اس کو پھینک دینا، یہ تعلیمات رسول کا حصہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ رسول پاک نے فرمایا جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو ٹشو یا کپڑے یا تولیے سے ہاتھ صاف کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو چاٹو، اپنی انگلیوں کو چاٹ۔ اس پر طب نبوی کے حوالے سے میڈیکل رپورٹوں میں نے پڑھا ہے کہ جو آدمی 3 بار یا کم از کم 2 بار انگلیاں چاٹتا ہے اس کو فلاں 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 بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ تعلیمات کا حصہ ہے جی۔ اگر بچوں کو سکھایا جائے، بیوی بچوں کو سکھایا جائے، مل بیٹھ کے کھایا جائے تو اس میں بہت کھانا بچ سکتا ہے، چونکہ رسول پاک فرمان ہے 2 بندوں کو کھانا 3 کے لیے کافی ہے، 3 بندوں کو کھانا 4 بندوں کے لیے کافی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ترتیب ہے، ہم اب کھانے کے ضیاع سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں اس تعلیمات کو عام کریں، بچوں کو تعلیمات دیں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر اکٹھے کھائیں، بسم اللہ پڑھیں، نماز پڑھیں، اور سارا کچھ معاملہ کر کے پھر بعد میں دعا کریں۔ جی اگر بھول گیا کوئی تو بسم اللہ اول و آخرہ ہوئی پڑھے، اگر کھا لیا ہے تو پھر دعا کریں الحمدللہ الذی اطعمنا، الحمدللہ اطعم و سقا و سوغہ و جعلہ مخرجا، یہ مسنون دعا ہے
کہ جس نے کھانا بھی کھلایا ہے، پلایا بھی ہے، پھر اس نے ہمیں مطمئن بھی کیا ہے اور نکلنے کا راستہ بھی بنایا ہے۔ یہ ساری تعلیمات جب گھر سے ہم شروع کریں گے تو ظاہر ہے پھر اس کا آگے مجلسوں میں، شادیوں میں، تقریبات میں اس کے سارے اثرات ہوئیں۔ مجھے یاد ہے شاہ فیصل مرحوم ایک دور میں باپ بیٹا ہاتھ سے کھا رہے تھے، تو ظاہر ہے وہ بڑی مجلس تھی، تو کہ تنقید کی، یہ دیکھو کتنے بڑے لوگ ہیں اور ہاتھ سے کھا رہے ہیں، اور پھر انہوں نے جو حوالے دیے کہ ہاتھ سے کھانے کے، تو میری مراد ہے کہ اب ہم ہاتھ سے کھانا بھی چھوڑ گئے نا، بالکل چھوڑ گئے، روایات ختم ہو گئی۔ یہ ہاتھ تو میرے ساتھ رہے گا، لیکن چمچ نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے منہ میں اس نے داخلہ لیا ہے ماشاءاللہ، تو چمچ کو ہم پسند کریں گے لیکن ہاتھ کو پسند نہیں کریں گے۔ یہ تعلیم میری مراد اصل میں یہ تھی کہ یہ ہمیں گھروں میں یہ اجاگر کرنا چاہیے، اہتمام کریں گے تو پھر آگے بات بڑھے گی، وہ ضیاء سے بھی بچیں گے، اپنے آپ کو جو بیماریوں سے اپنے آپ بچائیں گے، اور وقت کا اور پیسے کا اور کھانے کا ضیاع بھی ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ شیخ محترم بہت شکریہ، دامن وقت میں گنجائش نکال لی، آپ تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر روشنی ڈالی۔ پروفیسر سعید کلیروی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہاں پر اب وقت ہوا ہے بریک کا، بریک پر جاتے ہیں اور واپس آ کے یہیں سے گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، ایک بار پھر صبح وطن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اگر آپ اپنی خوبصورت صبحیں چاہتے ہیں، خوشگوار صبحیں چاہتے ہیں، حسین شامیں چاہتے ہیں، تو فٹنس کا جو کردار ہے اسے مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ تو کوئی نہ کوئی فٹنس ایکٹیویٹی ضرور ہونی چاہیے، اس کے ساتھ پیرالل ڈائٹ کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ کم کر لیں، ایکسرسائز ضرور کریں، لازمی نہیں کہ آپ نے فٹنس انتھوزیاسٹ بن جانا ہے، لیکن کوشش کیا کریں کہ دن کا کچھ جو وقت ہے وہ آپ نے اپنی ذات کو دینا ہے، آپ نے کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے، جس میں فزیکل ایکٹیویٹی میں اگر ہم بات کریں تو یوگا کا جو مقام ہے وہ بھی بہت بلند ہے۔ اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ کچھ یوگا ایکسپرٹ، یوگا پریکٹیشنرز موجود ہیں۔ سب سے پہلے سید خالد حسن زیدی صاحب، دوسری جانب جناب میاں محمد شہباز صاحب۔ دامن وقت میں گنجائش نکالی، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ وی ول آلویز ویلکم یو ود اوپن آرمز، دوبارہ بھی آتے رہیں اور ہماری جو آڈینس ہے ان کو فٹنس کی افادیت بتاتے رہیں۔ شاہ صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں۔ شاہ صاحب کیا مقام ہے یوگا کا؟ یہ تو میں نے بتا دیا بلند ہے، لیکن یوگا شروع کرنے کے بعد جو صحت میں کون کون سی تبدیلیاں آتی ہیں؟ کوئی انسٹنٹ گلو آتا ہے؟ مثبت تبدیلیوں کی بات کریں تو کس قسم کی تبدیلیاں ہیں اور کتنے وقت میں؟ ہمیں ڈیفینیٹلی فرق بھی چاہیے ہوتا ہے، ہم 3-4 دن ایکسرسائز کر لیں، ہم اپنے چہرے کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے فزیکل اپیرنس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا مثبت تبدیلیاں کیا ہیں؟ شاہ صاحب پلیز۔ جی بہت شکریہ آپ کا جی، سب دوستوں کو، ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور الحمدللہ ہم پچھلے تقریباً 12-13 سال سے پارکس کے اندر یوگا کو پرفارم کر رہے ہیں، اور ہمارے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو بہت زیادہ لتھارجک، بیمار، تکلیفات میں ہوتے ہیں، اور اس میں پازیٹیو آپ جو کہہ رہے ہیں مثبت اثرات کیا آتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہم تمام دوست جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں 10 دن اب ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، 10 days ہمارے ساتھ ایکسرسائز کر کے دیکھ لیں، 2 سے 3 دن میں ان کو اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگلے 10 دن کے بعد ویسے اٹیچ ہوتے ہیں، پھر فور ایور ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ آکسیجن کا فلو پارک کے اندر ہے۔ صبح جب ہم آکسیجن اپنے لنگس کے اندر لے کے جاتے ہیں تو ہمارے بلڈ کو پیوریفائی کرتی ہے وہ آکسیجن، اور ہمارے اسٹریس لیول کو مینٹین کرتی ہے۔ جو ہمارے اسٹریس لیول ہیں جو روزمرہ کی زندگی کے اندر مسلسل ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم مائنس کرتے ہیں۔ وہ کس طرح کرتے ہیں؟ سانس کی مشقوں سے، کچھ فزیکل ایکسرسائز کے تھرو، کچھ میڈیٹیشنس کے تھرو، تو اس کے انتہائی پازیٹیو امپیکٹ آتے ہیں آپ کی باڈی میں۔ تو یہ اس کے سارے بینیفٹس ہیں، بشرطے کہ آپ ریگولر اس کو کریں۔ عموماً لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم 5, 10, 15 مہینہ، 1 مہینہ کریں گے تو شاید میں، لیکن اس کو اپنی لائف کا چلنے دیں جب تک ہماری لائف ہے۔ اور یہ یوگا یہ ایک بہت مہنگا آرٹ ہے جو ہم لوگ صبح پارک میں فری آف کاسٹ آپ کو ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے یہ بہت ایک اچھا ایلیمنٹ ہے کہ آپ جو ہے فری آف کاسٹ اس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ دوسری جانب سوسائٹی میں انزائٹی، ڈپریشن بہت زیادہ ہے، مینٹل ہیلتھ پر بات نہیں کی جاتی، تو یوگا جو ہے ذہنی سکون میں کس حد تک مددگار ثابت ہوتا ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو انزائٹی، ڈپریشن کا شکار ہے؟ شہباز بھائی اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی انزائٹی کے جو پیشنٹ ہیں، پہلے تو سب سے ہم نے دیکھنا بنتے کیوں ہیں، کیونکہ ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے، جو وہاں پہ نیگیٹیویٹی بہت زیادہ جو چل رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ سلو، اگر کسی کی خوراک بہت اچھی ہے
تو اور وہ رات کو صحیح نیند نہیں لے پایا تو صبح وہ جب آفس میں آتا ہے یا کہیں کام پہ جاتا ہے تو وہ لوگ پوچھتے ہیں ہاں بھی آج کیا بات ہے، آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے، فریش نہیں آپ نظر آ رہے، کیا وجہ؟ اس کے پیچھے کیا ایلیمنٹ ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ وہ رات کی نیند اچھے طریقے سے نہیں لے پایا، کیونکہ خوراک کی جو ہے وہ بیسک تو خوراک ہی ہے نا جو آپ اپنی باڈی کو دے رہے ہیں، ٹھیک، ڈائٹ پہ ہی ساری بات چل رہی ہے، بالکل مین تو یہی ہے۔ اگر وہ رات کو نیند اچھی نہیں لے پایا اور صبح پراپر اس نے لیٹ مارننگ میں اٹھا اور اٹھ کے کپڑے چینج کیے اور اپنے کام کی طرف نکل گیا، تو اگر صبح وہ اٹھے اور اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے سے پراپر 1 گھنٹہ، ڈیلی ہم پچھلے پروگرام میں بھی یہی بتا رہے تھے کہ 1 گھنٹہ جب آپ اپنی باڈی کو 24 گھنٹوں میں سے دے دیتے ہیں تو پھر سارا دن آپ پراپر اپنا بزنس ہر چیز ایک اچھے لیول پہ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ لوگ خود ہی فیل کر رہے ہوتے ہیں، انرجی اور توانائی کا ایک احساس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، آپ خود ہی فیل کر رہے ہوتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں یار آج تو آپ ماشاءاللہ بڑے فریش نظر آ رہے ہو، تو اس کی بیسک یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب جیسا سر نے بتایا کہ آپ جب جاتے ہیں انہیل ایکسیل کرتے ہیں، پارک میں آکسیجن ملتی ہے، بلڈ کو صاف کرتی ہے آکسیجن، تو یہ سارے باڈی کے اعضاء ہوتے ہیں جب یہ مشترکہ طور پہ پوری طرح کام کر رہے ہوتے ہیں تو انسان فریش ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ذہنی تناؤ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یوگا کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کی جو نیند ڈسٹرب ہو چکی ہوتی ہے وہ دوبارہ واپس آنا شروع ہو جاتی ہے، دوبارہ اسی جس طرح وہ پہلے سو رہا تھا اسی طریقے سے دوبارہ ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب نیند اس کی بہتر ہوتی ہے رات کی تو صبح کی ایکٹیویٹیز اس کی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی باڈی کے اندر بہت زیادہ جو تناؤ کا آپ نے بولا بھی، ذہنی تناؤ کا شکار لوگ ہوتے ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پراپر ایکسرسائز باڈی سے پسینہ، سلیپنگ سائیکل ان شارٹ ہم کہہ سکتے ہیں، بائیو کلاک کا ہونا بہت ضروری ہے، ٹائم پر سونا، ٹائم پر کھانا، یہ چیزیں ڈیفینیٹلی آپ کی شخصیت میں بہت نکھار لے کر آتی ہیں۔ شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ یوگا کی کون سی ایسی ایکسرسائز ہے جو کہ وزن میں کمی کا باعث بنتی ہے، اور روزانہ کتنے منٹ کا جو یوگا ہے وہ آپ کو تندرست، توانا اور آپ کے چہرے پر تازگی لے کر آتا ہے؟ یوگا جو ہم لوگ پرفارم کروا رہے ہوتے ہیں پارک میں عموماً، ہم اس کو ونیاسا اور پاور یوگا کو اٹیچ کر کے ساتھ ین یوگا کو اٹیچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ پاور یوگا آپ کو 30 منٹس کا کرنا چاہیے، وہ اس کے اندر آپ کی ہارٹ بیٹ بوسٹ کرتی ہے، جب ہارٹ بیٹ بوسٹ کرتی ہے تو آکسیجن کا فلو آپ کو چاہیے، آپ کا ہارٹ جب تیز چلے گا تو فریش آکسیجن آپ کو چاہیے ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی کیلوریز برن ہونا شروع ہوتی ہے اور اس سے فیٹ میلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ 30 منٹس کا جو یوگا آپ کی باڈی کے اندر ایک بگ چینج لے کے آئے گا، اس کو لازمی پرفارم کر رہے ہیں۔ نیکسٹ اس کے بعد ہم ین یوگا کرواتے ہیں۔ ین یوگا کے اندر ہم پوسچرز کے اندر 3 سے 5 منٹ کا اسٹے دیتے ہیں، اور وہ اس کے اندر 3 چیزوں کو ہم مین فوکس کرتے ہیں۔ ایک سب سے پہلے جو آپ کی باڈی کو ہم نے اسٹیٹک کرنا ہوتا ہے کہ اس پوسچر میں اسٹے دینا ہے، جب اسٹے دیں گے، اور سب سے اہم 3 سے 5 منٹ کا اسٹے دینا ہے اور اپنی بریتھ پہ فوکس رکھنا ہے۔ سلولی اینڈ گریجولی آہستہ آہستہ آپ کی 90 سیکنڈز کے بعد آپ کی باڈی کے اندر ایک ہیلنگ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے، اور وہ جو پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کی جو ہیں مسلز جو اسٹفنس میں ہوتے ہیں، یا آپ کی فیشیا جو ہوتی ہے، جو آپ کی میمبرین ہے، وہ سافٹ ہونا شروع ہوتا ہے۔ ساتھ کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں، کاؤنسلنگ ساتھ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا مائنڈ بھی ریلیکس ہوتا ہے۔ تو یہ تمام پروسیس 1 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اگر یہ 1 گھنٹہ آپ ریگولر بیسس پہ ایکسرسائز کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کے تمام باڈی کے مسائل حل رہیں گے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ آکسیجن کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، سانس ہماری زندگی ہے، سانس آ رہی ہے جہان، سانس ہی اگلا جہان، بیچ میں ایک چیز حائل ہے وہ سانس۔ چاہے آپ یوگا کریں، چاہے زمبا کریں، چاہے آپ کراس فٹ کریں، چاہے آپ سائیکلنگ کریں، کوئی بھی ایکسرسائز کر کے دیکھ لیں، اس کے اندر ایک چیز کامن ہے، وہ ہے آپ کی سانس۔ اور سانس ایسا ریموٹ کنٹرول ہے جو آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر آپ 1 منٹ کے لیے سانس کو ہولڈ کر کے دیکھ لیں تو آپ کا مائنڈ ایک دم بلینک ہو جائے گا، آپ کو اس وقت آکسیجن کی ضرورت ہوگی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، سانس کی مشقوں سے آپ کے مائنڈ کو ریلیکس کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ ایک آرٹ، ایسا آرٹ ہے، اگر آپ اس کو ریگولر بیسس پہ کریں تو انشاءاللہ آپ کے فیٹ بھی میلٹ ہوں گے، آپ سلم اینڈ سمارٹ ہوں گے، اور سلیپنگ سائیکل جس طرح سر نے بتایا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا آپ کا۔ تو مطلب فقط 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے کا سوال ہے، اپنی باڈی کے لیے 1 گھنٹہ نکالیں، 23 گھنٹے آپ کے 1 گھنٹہ اپنے آپ کو دیں، فزیکل ایکٹیویٹی کریں، تو جناب باقی کے جو 23 گھنٹے ہیں وہ بہت ہی حسین خوشگوار جو ہے۔ آج کل شہر لاہور جو ہے وہ
پوری دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا ہے، اسموگ ہے، اور اسموگ سے جو ماحول میں آلودگی ہے، تو آپ نے سانس کا شسب ذکر کیا، تو سانس جو ہے یوگا کی مشقیں کرنے سے کیسے امپرومنٹ آ سکتی ہے، اور یہ جو مشقیں ہیں یہ کیسے ایکسرسائز جو ہے یوگا سے متعلق یہ کیسے مفید ثابت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اسموگ نے ہماری سانس کی بیماری ڈیفینیٹلی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، کف بڑھ جاتی ہے، تو کچھ لوگ آلریڈی ہی ریسپائریٹری ڈیزیزز کا شکار ہوتے ہیں، اس پر روشنی۔ جی، اصل میں آج کل جو اسموک ہے اور آلودگی بہت زیادہ ہے، تو اس کے حوالے سے ہم پارک کے اندر جو لوگ صبح ہمارے پاس کلاس میں آ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو سانسوں کی مشقیں نہیں کروا رہے ہوتے ان دنوں میں۔ ٹھیک ہے، ان دنوں میں ہم ان کو کہتے ہیں آپ انڈور جو ہے سانسوں کی مشقیں کیا کریں، یا انڈور چلے جائیں۔ ہمارے پاس FRC جم کے نام سے ہم کر رہے ہیں کام، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سانسوں کی مشقیں کرنا چاہتے ہیں، وہ انڈور ہمارے پاس جم میں آ جاتے ہیں، وہاں پہ ہم ان کو سانسوں کی مشقیں جو پراپر ان کا جو ایک حصہ ایکسرسائز کا رہ جاتا ہم کہتے ہیں یا جم میں آ جائیں، ہم وہاں پہ آپ کو کروا دیتے ہیں، اور بیسیکلی وہاں پہ دوسری ایکسرسائزیں ہوتی ہیں وہ ہم ان کو کروا دیتے ہیں، سانسوں کی نگاہ، کیونکہ ان دنوں میں اگر سانسوں کی آؤٹ ڈور وہ ایکسرسائزیں کریں گے یا مشقیں کریں گے نا، تو ظاہر اسموک سے پرابلم تو آتی ہے نا۔ تو ڈیفینیٹلی جو ہے اسموک کو مد نظر رکھتے ہوئے تو جناب جو ایکٹیویٹیز ہیں یہاں پر ہم میسج بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ جو نومبر دسمبر ہے، نومبر کا اختتام اور دسمبر کا جو شروع ہے، اس میں اسموک سے ہم دوچار ہوتے ہیں۔ پورا سال ہی ویسے ماحولیاتی آلودگی کا سلسلہ چلا رہتا ہے، لیکن ونٹرز میں یہ چیز تھوڑی سی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے، تو کوشش کیا کریں جو اپنی ایکٹیویٹیز ہیں آؤٹ ڈور ہے تو اس کو منیمائز کر دیں، اس کو انڈور پہ شفٹ کر دیں، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ اوپن ایئر یوگا کراتے ہیں، اور اوپن ایئر یوگا کی ویسے ہی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو اس ٹائم میں جو ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ جی، بچوں کو، کیونکہ بچے آج کل ہمارے موبائل فونز سے ان کی جڑت بہت زیادہ گہری ہے، وہ اپنا زیادہ وقت موبائل فونز کو دیتے ہیں، تو بچوں کو یوگا کس عمر سے شروع کروایا جا سکتا ہے، اور ان کی جو مینٹل فٹنس ہے اور ان کی جو فزیکل فٹنس ہے اس میں یوگا کس حد تک مددگار ثابت ہوتا ہے؟ جی شاہ صاحب۔ یوگا بیسیکلی آپ یہ نوٹ کریں، پیدا ہوا بچہ جو ہے نا وہ یوگا پوسچر پہ ہوتا ہے، اچھا، یوگا چائلڈ پوز بالا آسنا، آپ دیکھیں وہ کتنا خوبصورت پوسچر ہے، اور سر جو ہے اس کا بڑا وہ اس پیٹ میں جی بالکل، وہ دیکھیں نا ایک یوگا پوسچر سر کے بل، اور ہم وہ پوسچر اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کرواتے ہیں، اور انفارچونیٹلی وہ اس ایج میں آگے ان سے نہیں ہو پاتے۔ ریزن کیا؟ ریزن یہ ہے کہ ایکسرسائز کو مائنس کیا۔ جب پیدا ہوا بچہ بڑے آرام سے اپنے تھم کو اٹھاتا ہے اور اپنے منہ میں لے لیتا ہے، اپنے لپس کو ٹچ کرتا ہے، تو چائلڈ پوز، وہ سارے پوز وہی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی انہیلدی لائف اسٹائل کی وجہ سے بچہ براٹ اپ کر رہا ہوتا ہے، معاشرے کی تلخیاں، گھر کی ڈانٹ، پریشر، پڑھائی کا پریشر، چیزیں، اور پھر انہیلدی فوڈ جا رہا ہے باڈی کے اندر۔ جو آپ کا فوڈ ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے، جو ہم عموماً پروسیس فوڈ یوز کر رہے ہیں، اس میں جنک فوڈ آ جاتا ہے، وہ ہماری باڈی کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہا ہے۔ پہلے جو ہم سے بھی بڑے جو عمر کے لوگ جو گزرے ہیں، دیکھیں انہیلدی فوڈ نہیں کھایا کرتے تھے، کتنا ورک آؤٹ کرتے تھے، کتنے سپر فٹ رہتے تھے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کو صبح سویرے مختلف اسکولز کے اندر، مدارس کے اندر خود جا کے میں پرسنلی طور پہ جا کے یوگا کرواتا ہوں، اور میاں شہباز صاحب کے بیٹے میں اٹیچ ہیں، وہ خود جاتے ہیں میرے ساتھ، ہم جا کے صبح سویرے جا کے وہاں پہ یوگا پرفارم کرتے ہیں، فری آف کاسٹ کرواتے ہیں، تاکہ وہ گراؤنڈ نیچے سے بیس ہماری بن جائے۔ اور ایک اور آپ کو امپورٹنٹ میں بتاؤں کہ یوگا کو ایشین گیمز کے اندر ایڈ کر دیا گیا ہے، نیکسٹ ایئر آپ کے اسکولنگ سے، اور جب بچے براٹ اپ کریں گے، سیکھیں گے، تو ایشین گیمز کے اندر پرفارم کر سکتے ہیں۔ یہ مطلب کہ ایک گڈ نیوز ہے پاکستان کے لیے بھی، تو اس کے اوپر اسٹرگل ایفرٹس ہونی چاہیے، اور جب بڑے ہوتے جائیں ساتھ ساتھ ایکسرسائز کے ساتھ اٹیچ رہیں، اور جب یہ اٹیچ رہیں گے تو جب 50-60 پلس ایج میں جائیں گے تو آپ کی باڈی میں ایشوز نہیں رہیں گے۔ 40 ایئر کے بعد عموماً انہیلدی لائف اسٹائل کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر اسٹفنس آتی ہے، اکڑاؤ تناؤ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، میں عموماً اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ 40 اور 50 سال کے درمیان ہم پیسہ کمانے کے دوڑ میں لگے رہتے ہیں، اور اگلے 10 سال ہم ڈاکٹرز کو وہی پیسہ دے کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ایسا لائف اسٹائل کیوں نہیں رکھ لیں کہ اپنے آپ کو مینٹین کریں اور اپنے آپ کو پارک سے اٹیچ رکھیں، اور پازیٹیو دوست
آپ کی پازیٹیوٹی یہ آپ کو اصل میں چارج کرتی ہے. آپ کے گردنوں میں ماحول, آپ کے فیملی کے اندر ماحول, بہت زیادہ اسٹریس ہے, تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے یوگا ایسا آرٹ ہے, اور سانس کے ذریعے ساری چیزوں کو مینیج کرتے ہیں. سانس ریموٹ کنٹرول ہے, میں نے کو جس طرح بتایا. دیکھیں اللہ بھی پریزنٹ ہے, ہماری باڈی انفارچونیٹلی آپ بیٹھے ہیں اس وقت پریزنٹ ہے, ہمارا مائنڈ جاتا ہے پاسٹ یا فیوچر میں, اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے ہم سانس کی مشق کرواتے ہیں, اس سے ہمارا مائنڈ پریزنٹ ہوتا ہے. اور نماز بھی تو دیکھ لیں, اور اللہ بھی پریزنٹ ہے. ہم نماز کے اندر بھی وہی سوچ کہیں ہو جاتی ہے, اگر ہم اس کو طریقہ کار کیا ہے, قرآن کو پڑھ کے آپ کر سکتے ہیں, اور عبادات کے ضرور کر سکتے ہیں, نماز کے تھرو کر سکتے ہیں, اور اذکار کے تھرو اپنے آپ کو پریزنٹ میں لا سکتے ہیں. تو یہ بہترین طریقہ کار ہے, اور ساتھ یوگا کی ایکسرسائز کریں, مشقیں کریں. اس کے اندر ایک میں آپ کو چیز ایڈ کر دیتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے. عموماً ہم سانس جو لے رہے ہیں 1 منٹ کے اندر 20 سے 25 سانس لے رہے ہیں. تو عموماً آپ سنتے ہیں کہ ہم نے اپنی سانس پوری کر لی اور ہم رخصت ہو گئے. سانس کا جو فلو ہے وہ فلو ہے 1 منٹ میں آپ سانس لیں گے تو آپ کی 5 سانس ہونی چاہیے, 5 سے 6 سانس. اس کا طریقہ کار کیا ہے, جس طرح یہ بیلی ہے, یہ میں سانس لوں گا, انہیل کروں گا تو میں نے 5 سے 6 کا کاؤنٹ کرنا ہے. دیکھیں میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں, سیکھ لیں طریقہ. آپ کی سانس اگر یہ چلے گی تو آپ کو رات کو نیند بھی اچھی آئے گی, آپ کے اسٹریس لیول کو مینٹین کرے گا, اور جلدی نیند آ جائے گی. وہ طریقہ کار کیا ہے, میں 1 کاؤنٹ کروں گا تو ہمارا انہیل کرے بیلی باہر آئے گا, 1 2 3 4 5 6 پہ میں نے ہولڈ کر دیا. اب اسی طرح میں نے بیکورڈ جانا ہے, 6 5 4 3 2 1. یہ سائیکل ہمیں چلانا ہے. یہ سائیکل 1 منٹ میں 6 سانسیں بنیں گے. جب یہ 6 سانسیں چلیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا مائنڈ جو ہے 3 سسٹمز میں چل رہا ہے. تو یہ نروس سسٹم کو بھی کنٹرول کر رہا ہے, پیراسمپتھیک سسٹم کو بھی کنٹرول کر رہا ہے. تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سانس کی مشقیں بہت امپورٹنٹ ہے. ڈیفینیٹلی سانس کی مشقیں آپ نے ذکر کیا, اور ساتھ میں آپ نے نیگیٹیوٹی کا بھی ذکر کیا کہ مسلسل نیگیٹیوٹی بھی آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ. تو ہم مسلسل نیگیٹیوٹی کو تو برداشت, ایک ٹائم آتا ہے جب آپ وہ چیزیں برداشت, تو کیسے اس کو ہم نے کیسے نیگیٹیوٹی کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, یہ بھی فرما دیجیے. سر دیکھیں, صبح کے وقت جب نماز پڑھ کے دوست آتے ہیں نا ہمارے پاس, عموماً وہ نمازی انسان پازیٹیو ہوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, صبح ہم ایسا آتے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, لیکن وہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ان کو پازیٹیو ہونا پڑتا ہے. اگر وہ نہیں ہوں گے تو آٹومیٹکلی آؤٹ ہو جائیں گے. تو یہ جو سانس کی مشق ہے وہ پازیٹیو کس طرح, رائٹ لیفٹ نیگیٹو سانسیں ہوتی ہیں آپ کے ارد گرد, ڈیفینیٹلی ماحول ہوتا ہے, ہر ماحول میں ہوتی ہیں. آپ کے آفس کے اندر ہوں گی, آپ کے بزنس جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ ہوگا, ورک پلیس میں, کارپوریٹ سیکٹرز میں, ڈیفینیٹلی. اس کو ہم سانس کے ذریعے, اور بات یہ ہے کہ دیکھیں جہاں پازیٹیوٹی ہوگی وہاں نیگیٹیوٹی بھی ہوگی, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو اس کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے, وہ آپ اپنے رویے سے کریں گے. اب جس طرح ہم اکیلے پارک میں اسٹارٹ ہوئے تب ہمارے ساتھ ہزاروں لوگ اٹیچ ہیں, بالکل پازیٹیو انرجی تھی تو اٹیچ ہوئے ہیں. تو الحمدللہ یہ صحیح کاوش ہے, چھوٹی چھوٹی سی کاوشیں ہم کر رہے ہیں تاکہ لوگوں تک بالکل چھوٹی چھوٹی ایفرٹ سے ہی چیزیں بہتر ہوتی ہیں. شہباز بھائی یہ فرما دیں کہ نیگیٹیوٹی پہ بھی بات ہوئی, اب کچھ بات بیہیویئرز پہ ہو جائے. رویے کس حد تک ضروری ہیں, رویوں کا کیسا ہونا ضروری ہے. ہم لوگ موسٹلی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو لفظوں کی کاٹ ہے یا ہمارے لفظ جو ہیں وہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں, تو یہ کیسے, اس کا مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کیا اس کی ایسوسیشن ہے اور کیا؟ میں پہلے بات بھی کی تھی, اب دوبارہ پھر اسی بات پہ آ جاتا ہوں. جب آپ کی صحت اچھی ہوگی, ایک بیمار آدمی سے آپ جب بات کرتے ہیں تو وہ نیگیٹیوٹی میں زیادہ بات کرتا ہے, پازیٹیوٹی میں کم کرتا ہے. اس کی بیماری کا بتا دیتے ہیں یا ریلائز کرا دیتے ہیں, اس کے کہتے ہیں کہ ہاں تم نہیں بچ پاؤ گے, یا تم نے 6 ماہ کہاں رہے, تمہیں احساس نہیں ہوا, تم سیلف میڈیکیشن کرتے رہے, ان کو ڈاکٹر کو چیک کرا دیتے. تو ان شارٹ اگر وہی بات ہم اس کو پازیٹیو میں بتا دیں تو وہ خود بھی پازیٹیو ہو جائے گا. آپ صبح کلاس کے اندر جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں تو کافی زیادہ جو نئے دوست آ رہے ہوتے ہیں, ہم خود ان کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ آتے ہوئے یا کلاس کے اندر کوئی ایسی بات اس آدمی نے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ آدمی کا لیول نیگیٹیوٹی میں کتنا ہے. لیکن ان لوگوں کو ہم پرسنلی طور پہ جب کلاس ختم ہوتی ہے ہم سیپریٹ ٹائم ان کو دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں. اور ویسے بھی اگر وہ 10 دن تک ہمارے ساتھ ایکسرسائز کرتا رہتا ہے تو ڈے 1 والا جو اس کا رویہ ہوتا ہے اور ڈے 10 ڈے کے بعد جو رویہ ہوتا ہے اس میں کافی زیادہ پازیٹیوٹی آ چکی ہوتی ہے, کیونکہ اس کی باڈی پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہو چکی ہوتی ہے, اس کی نیند کا سائیکل بہتر ہوتا ہے, اس کا بلڈ پریشر بہتر ہوتا ہے, اس کا شوگر لیول بہتر ہو جاتا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں بہتر ہوتی ہیں آٹو ہی وہ اپنے مائنڈ کو ریلیکس فیل کرنا شروع کر دیتا ہے. جب ریلیکس ہوتا ہے تو پازیٹیوٹی خود بخود ہی باہر آتی ہے. تو
تو مین یہی بات ہے، سب سے پہلے خوراک ہے، اس کے بعد پراپر آپ کی ایکسرسائز ہے، اس کے بعد آپ کے رویے خود بخود ہی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ پازیٹیو ہونا چاہتے ہیں تو مس بھی پارک کو جوائن کریں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، آپ لوگ تشریف لائے، دامن وقت میں آپ نے گنجائش نکالی۔ سید خالد حسن زیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ، میاں محمد شہباز صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور یہ جو آپ کی ایکٹیویٹی کی جو سب سے بڑی خوبصورتی یہ مجھے محسوس ہوئی کہ آپ بغیر کسی اس کے پیسے کے معاوضے کے لوگوں تک جو فٹنس ٹیکنیکس ہیں وہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف میٹیریلسٹک ہمیں اپروچز دیکھنے کو ملتی ہیں، اس ٹائم میں یہ سوچ ہونا، یہ تھاٹ ہونا، یہ ایک قابل تحسین ہے۔ آپ کا شکریہ جی۔ یہاں پر صبح وطن کا جو وقت ہے وہ ختم ہونے کو ہے۔ جاتے جاتے جو میسج ہے وہ یہی دینا چاہتے ہیں کہ محدود رہیے، محفوظ رہیے، اچھی ڈائٹ لیجئے، اچھا جو ہے آپ کا لائف سٹائل ہونا چاہیے، وقت پر اٹھیے، دینی پہلو، آپ کی دینی جڑت ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں جب آپ کی شخصیت میں ہوتی ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی جو ہے ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ مجھے، میری ٹیم کو، ارسلان اعظم کو یہاں پر دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔